بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہ حکم دیا گیا جی کہ اپنی اس کتاب کا تھوڑا سا خلاصہ سا پیش کر دوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ہم لوگوں کے لیے تیار رہوں۔ یہ کتاب جو ہے یہ ایک حادثے سے وجود میں آئی تھی۔ جب میں عملی زندگی میں داخل ہوا تو کچھ 6-7 مہینے ایسے تھے کہ میں مشکلات کی وجہ سے سو بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں اپنے استاد مولانا امین احسن اصلاحی کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا جی کہ یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے قرآن کا مطالعہ کیا تو بس میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے علماء کی جو خوش عقیدتی ہوتی ہے اس پر محمول کیا، لیکن بہرحال عمل کیا اس کے اوپر۔ گھر آ کے میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا اس نظر سے کہ میرے اس مشکل مسئلے کا کیا حل کرتا ہے۔ تو سورہ البقرہ میں ایک فریز ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف ہے۔ اردو تفاسیر میں صرف میرے علم کی حد تک مولانا اصلاحی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ رؤوف کے معنی مشکلات سے نکالنے والے کے ہوتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالنے والے ہیں اور میں مشکلوں میں پھنسا ہوا ہوں، تو یہ کیسی بات ہے۔ یہاں سے اس کتاب کا سفر شروع ہوا اور پھر میں نے قرآن مجید کی یہ حکمت تلاش کی کہ رؤوف اس کے باوجود وہ ہے کہ انسانوں کو مشکل میں ڈالے تب بھی وہ رؤوف ہے۔ تو اب پھر اس کا مطلب ہے کہ مشکلوں میں ڈالنا دراصل صفت رؤوف کا اظہار ہے۔ تو پھر یہ کتاب کا مواد میں نے قرآن مجید ہی سے اکٹھا کیا۔ وہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ فکر فراہی میں قرآن اور سنت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ کتاب اس طرح سے وجود میں آئی۔ پہلے بہت جو اس کا پہلا ایڈیشن تھا بڑا مختصر سا تھا، کیونکہ وہ میری ابتدائی دریافتیں تھیں اور پھر کتاب بنتی چلی گئی۔ اس کتاب کے 6 بڑے حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بنیادی باتیں ہیں، یہ جو ہمارے ہاں مذہبی طور پہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے ازالے کے لیے کہ ایک یہ دنیا کا اصل اس کی اسکیم کیا ہے، قرآن مجید ورلڈ ویو کیا دینا چاہتا ہے کہ یہ دنیا بنی کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو تمہید میں نے یہ باتیں کہی ہیں، اس میں چند چیزیں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ دنیا عدل کی جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نیکی کریں تو آپ کے ساتھ نیکی ہو، ایسا نہیں کہ آپ نیکی کریں اور اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نیکی کریں اور آپ کے اوپر کوئی بیماری نہیں آئے، یہ دارالعدل نہیں ہے۔ تو رؤوف کا جو تعلق میں نے سمجھایا کہ میرے اوپر مشکلیں آئیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مشکلات سے نکالنے والا ہوں، تو اس کا ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ دنیا عدل کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ دوسری چیز جو اہم اس کے اندر ہے کہ اس کو کمرہ امتحان سمجھنا چاہیے، رہنے کی جگہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کمرہ امتحان کا مطلب ہے کہ آپ کسی طرح سے نقل کر کے پوچھ کے محنت کر کے پڑھ کے لکھ کر کسی طرح سے پاس ہو جائیں، تو کمرہ امتحان ہے۔ اس کی نفسیات مثال کے طور پر کمرہ امتحان میں آپ کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کی جو میز کرسی ملی ہے بہت اچھی ہو، اس کے اوپر اچھا ویلوٹ لگا ہو یا کوئی ریکسین لگا ہو اچھی کوالٹی کا، بس اس قابل ہونا چاہیے کہ امتحان دیں اور نکل جائیں، بس یہی ہے۔ کرسی ہل رہی ہو، میز ہل رہی تو ہم کہہ دیں گے جی بدل دی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ امتحان دیتے ہوئے اس بحث میں پڑ جائے کہ جی صوفے بڑے شاندار ہونے چاہیے اور آگے رکھی ہوئی ڈیسک تو شاندار ہونی چاہیے، میں پیپر ہی نہیں دوں گا، تو کمرہ امتحان میں نہیں آیا، کہیں اور غلط جگہ پہ آ گیا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں میں نے پہلے حصے میں۔ اسی طرح اہم بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں ہے۔
جو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائشیں بھیجتے ہیں، وفات کی صورت میں، مال کی کمی کی صورت میں، کسی چوٹ لگنے کی صورت میں، کوئی نقصان ہونے کی صورت میں، سب ایک خدا کی محبت اور اس کی اپنائیت کی وجہ سے، امتحان کی وجہ سے ہے۔ ایک اور اہم نقطہ اس میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے کوئی معاملات نہیں کرتے، خدا کے ہمیشہ پیش نظر آخرت ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات اس میں نے یہ عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے چنتے ہیں۔ اگر آپ کو غربت کے لیے چنا ہے کہ غربت کا امتحان لینا، تو یہ خدا کا چناؤ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو چھوڑ کر اس مقصد کے لیے چنا ہے۔ اگر پیسہ دے کر آپ کو آزمانے کا فیصلہ کیا تو پیسے کے لیے چنا ہے۔ علم کی دنیا کے کسی میدان میں آپ کو چن کے امتحان میں ڈالا ہے تو یہ خدا کا چناؤ ہے۔ اس کو اسی معنی میں لینا چاہیے۔ اس سے ایک اور طرح کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ایک اور نقطہ میں نے اس میں واضح کیا تمہید میں کہ خدا کی آغوش میں ہوتے ہیں ہم، خدا کی آغوش میں ہوتے ہیں، یعنی خدا ہمیں بھول نہیں جاتا ادھر ادھر کر کے، بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ۔ اسی طرح یہ نقطہ بھی میں نے اس میں واضح کیا ہے کہ سارے نہیں دہرا رہا، وہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، چیزوں کے دو پہلو ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ نعمت ملی، مشکل ملی، تو ایک تو اس کی آسانیاں ہیں یا مشکلیں ہیں، ایک پہلو یہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے امتحان اس میں شامل ہیں۔ اس کو الگ سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ پہلا حصہ تھا، اس میں نے صرف آپ کے پڑھنے والے ریڈر کے لیے کچھ سمجھ لیجئے کہ جیسے کمرہ نہیں ارینج کرتے، اس طرح سے میں نے ایک تمہید باندھی ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی باتیں ضروری ہے کہ سمجھ میں آ جائیں۔ اس کے بعد میں نے مشکلات کے اسباب کے اوپر بات کی ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے اسباب کو بتایا ہے۔ یہ اسباب جو ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ 16-17 کے قریب ہیں۔ پہلا سبب تو وہی ہے جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، آزمائش کا، خدا یاد دہانی کے لیے، توبہ کا موقع دینے کے لیے، گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے، آفتوں سے نجات دینے کے لیے، جیسے سورہ کہف میں واضح کیا گیا ہے۔ دوسروں کے کسی میرے اوپر مشکل آئے گی دوسروں کی حفاظت کے لیے، دوسروں کے کسی کام کے لیے، میری ترقی کے لیے، میرے اوپر برکتیں نازل کرنے کے لیے، میرے دل کے اندر سے میل نکالنے کے لیے، اللہ کی ذات پر اطمینان پیدا کرنے کے لیے مشکل ڈالتے ہیں۔ اس میں سے جب ہم نکلتے ہیں تو ایک نیا شعور لے کر پیدا ہوتے ہیں، ہماری تربیت کے لیے، دلوں کے اندر سے میل کچیل نکالنے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے۔ اگر میں مشکلیں سہ جاؤں خدا کی خاطر تو درجات بلند ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے عبرت اور رسوا بنانے کے لیے۔ اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو آپ لوگوں کے لیے عبرت بنے گی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نکال کر کوئی کامیابی دے دی ہے تو اسوہ بن سکتا ہے کہ اچھا اس نے اس مشکل میں یہ رویہ اختیار کیا تھا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ان کی پوری زندگی، اس طرح ایک دوسرے کے لیے ہم عبرت اور اسوہ بنتے رہتے ہیں۔ دینونت کا نشان، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کی قوموں پہ عذاب آتا ہے یا مشکل آتی ہے اس کو اپنا نشان قرار دیا ہے۔ اللہ کا تکوینی انتخاب، جتنے بھی لوگ ہم ہیں دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اس وقت اس آدمی کو اپنے بھائی ہی کے ذریعے سے آزمانا ہے۔ یہ خدا نے اس طرح سے ایک ایک چیز کا انتخاب، خدا کا چنا ہوا، سوچا سمجھا، پہلے سے تیار کردہ منصوبہ ہے جس کے تحت آپ کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو الگ کرنا ہے، آزمائش ہوتی ہے اس لیے کہ جنتیوں کو الگ کرنا ہے، دوزخیوں کو الگ کرنا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی ہمارے ساتھیوں میں، مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی آزمائش آئے گی تو پتہ چل جائے گا کون مخلص ساتھی ہے، کون مخلص ساتھی نہیں ہے۔ چنانچہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں الگ کیا، احد میں الگ کیا، غزوہ احزاب کے موقع پر الگ کیا۔ وہ مشکلات جب آتی ہیں تو آدمی بھاگ جاتا ہے، مخلص آدمی کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس میں ایک بڑا حصہ خلافت کا ہے، اس کے لیے تیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہماری طرف کے اسباب ہیں، اس میں چند موٹی موٹی چیزیں ہیں، غلطی اور گناہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، ہمارا مزاج اپنا بگاڑ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے مشکلیں آ سکتی ہیں۔ اللہ نے مجھے مشکل ڈالی تھی کہ میں غلطی چھوڑوں، لیکن میں نے غلطی نہیں چھوڑی، لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ مزید مشکلیں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اچھے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے مشکل آ جاتی ہیں۔
بنیادی دین میں اختلاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بعض کا تنبیہ کے لیے مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح رسول کی قوم اس کا انکار کر دے تو آسمان سے عذاب آ جاتا ہے۔ یہ ہماری طرف سے مشکل۔ مطلوب رویے کیا ہے، یعنی جب مشکل آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم ہر مشکل کو آزمائش سمجھیں اور پھر آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کریں۔ پہلا کام یہی ہے۔ کوئی بھی مشکلات، کوئی آسانی آ جائے، دونوں میں۔ یہ کتاب چونکہ مشکلات کے پہلو سے، تو سچی بات ہے کہ مشکلات اور آسانی، یہ میں نے بیان بھی کیا ہے کہ دونوں برابر ہیں اس اعتبار سے، لیکن بہرحال مشکل میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں وہ زیادہ بری لگتی ہے۔ دوسرا مطلوب رویہ ہے صبر۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے مشکلات میں اور آسانیوں میں صحیح رویے، صحیح موقف، صحیح طرز عمل پر قائم رہیں۔ صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں ہے۔ برداشت کرنا ایک سمجھ لیجئے کہ پہلا سٹیپ ہے۔ برداشت کر کے، مثلا آپ نے مجھے گالی دی ہے تو گالی دینا اسلام میں پسند نہیں کیا جاتا، تو میں برداشت کرنے کے بعد آپ کو گالی نہ دوں، یہ ہے صبر۔ اللہ نے مجھے مشکلات میں ڈالا اور میں خدا پر اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، یہ صبر ہو جائے گا۔ تو صبر کا معنی ہے اپنے صحیح رویے، صحیح موقف، صحیح طرز عمل پر مشکلوں میں اور آسانیوں میں قائم رہنا۔ اگر آپ پیسہ زیادہ آ گیا ہے، بگڑ گئے ہیں، تو آپ صبر نہیں کیا آپ نے۔ مشکلات آ گئی ہیں، آپ بگڑ گئے تو آپ نے صبر نہیں کیا۔ توبہ۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی ہے، تو اس پر توبہ کریں اپنی اس چیز کو سوچ کر۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی اس کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ میں نے بند گلی میں دکان کھولی تھی، گاہک ہی نہیں آ رہا، تو بند گلی میں گاہک کیسے آئے گا؟ کوئی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میری دکان کھل گئی ہے، تو وہ تبھی لوگ آئیں گے۔ تو اس لیے حکمت عملی میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ جب بھی مشکلیں آئیں تو درجات کی بلندی کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں وہ رویہ ظاہر کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں اور بڑے درجے والی جنت مجھے ملے۔ اور اپنے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جب مشکلات آئیں تو دیکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے میل تو نمایاں کرنے کے لیے نہیں کیا۔ بعض اوقات آدمی کے لیے آئینہ بن جاتا ہے کہ میں اس مشکل میں کامیاب نہیں ہوا تو میرے اندر یہ کمزوری ہے، میں اپنے آپ کو اس موقع پر روک نہیں سکا تو میرے اندر یہ کمزوری ہے۔ یعنی جب آپ کو غصہ آ گیا کسی کے کہنے پر کچھ، تو سمجھ لیجئے کہ آپ غصے والے آدمی ہیں اور غصے کو آپ نے آئندہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ میرے اندر کے جو میل ہیں وہ میرے اوپر نمایاں کیے جاتے ہیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس کے بعد چوتھا چیپٹر جو ہے اس میں آزمائش میں کامیابی کے ذرائع کا مطلب ہے کہ کون سی چیزیں میں استعمال کروں، اپنے پاس پیدا کر لوں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس میں پھر پہلی چیز صبر ہے۔ آزمائش کی حکمتوں کا علم جو پیچھے ہم نے 2 چیپٹر میں پڑھا ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نماز، تہجد خاص طور سے، اس کچھ چیزیں میں نے مزید سمجھائی ہیں اس کے اندر کہ وہ جو بنیادی باتوں میں کچھ رہ گئی تھی وہ یہاں آ کر بیان کی ہیں تاکہ ایک نئے زاویے سے آپ چیزوں کو دیکھیں۔ مثلا پائی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ایک ہوتی ہے اور کروڑوں ہمارے پاس اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ سر درد ہو رہا ہے، ہمارا جسم ٹھیک ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، سر درد ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ایک چیز کو لے کر بیٹھ جائیں، باقی جو کروڑوں چیزیں ہیں اس کو بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے جو نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور دکھڑے صرف خدا کو سنانے چاہیے، لوگوں کو نہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی طرح خدا کی صفات اور سنن کا علم ضروری ہے، وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، مختصر طور پر میں نے تعارف کرا دیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ناانصافی جو ہے وہ رحمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا انصاف کریں گے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ سمجھیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میرے لیے کفارہ بن جائیں گی، گناہوں کو جھاڑ دیں گی، اس طرح کی چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اب کامیابی کے چند پہلو، یہ اس کتاب کا سب سے نادر حصہ ہے۔ لوگ کامیابی اس کو کہتے ہیں، پیسے والے ہو گئے، دولت مند ہو گئے، مشکلیں دور ہو گئیں، کاروبار بہت کامیابی سے چلنے لگ گیا، سارے رشتہ دار محبت کرنے لگ گئے، بیگم بھی راضی ہو گئی، شوہر بھی راضی ہو گیا۔ میں نے کامیابی کو بیان کیا ہے نیکی پر قائم رہنا، کہ جب آپ مشکلات کے موقع پر نیکی پر قائم رہ گئے ہیں
تو سمجھیے کہ آپ آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہیں. آپ نے عدل کر دیا ہے, عدل پر قائم رہے ہیں تو آپ کامیاب ہو گئے ہیں. آپ نے جس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تھا اس حسن سلوک کو انجام دے گئے ہیں مشکل کے باوجود, برے رویے کے باوجود, تو سمجھیے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں. آپ خدا کی طرف سے مشکلات آنے کے باوجود خدا سے بدظن نہیں ہوئے, شرک نہیں کر بیٹھے, تو آپ سمجھیے کامیاب ہو گئے ہیں. اللہ سے مایوس نہیں ہوئے تو سمجھیے کامیاب ہو گئے ہیں. یہ اس طرح کی کچھ چیزیں میں نے اس میں بتائی ہیں تاکہ کامیابی کا معیار کیا ہے مسلمان کا, وہ نہیں ہے جو دنیا والوں کا ہوتا ہے. آخری چیپٹر میں پھر میں نے مشکلات کے لیے دعائیں ذکر کی ہیں کہ وہ بھی آپ یاد کر لیں, اس میں بڑی بصیرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, جتنی آپ کو پسند ہوں, ساری یاد کرنے کی ضرورت نہیں. آخر پہ میں نے 2 ضمیمے اس میں ڈالے ہیں. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک سمپوزیم تھا لمز کے طلبہ کے, اس میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا. تو اس میں نے پہلے مقالے میں ذکر کر دیا تھا کہ دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں, تو انہوں نے پھر کہا کہ پرابلم آف ایول جو ہے اسی کی وجہ سے اس وقت سب سے زیادہ خدا کا انکار ہوتا ہے. تو آخر پہ میں نے یہ ایک ضمیمہ سب ڈالا ہے کہ اپینڈکس کہہ لیجئے, مسئلہ شر اور انکار خدا کے نام سے. اس میں نے اس موضوع پر بات کی ہے کہ مشکلات کی وجہ سے خدا کا انکار نہیں کرنا چاہیے, اس کے کیا دلائل ہیں, اس کے کیا پہلو ہیں. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. خلاصہ میں نے کر دیا ہے. عام طور پر دنیاوی امتحانات میں ہوتا ہے سب اسٹوڈنٹس کو ایک ہی ٹائم دیا جاتا ہے امتحان کے لیے, لیکن اس دنیا کے امتحان میں جو اللہ تعالیٰ نے برپا کی اس میں سب کی ٹائم لمٹ ڈفرینٹ ہے. اور دوسرا اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ کویشچن پیپر بھی سب اسٹوڈنٹ کا سیم ہوتا ہے, لیکن اس میں سب کے سوالات مختلف ہیں. تو یہ کیسے؟ ہاں دیکھیے, امتحان کی نوعیت پر فرق ہوتا ہے. اور پھر مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں تمام امتحانات 3 گھنٹے کے ہوتے تھے. اب ہم نے یونیورسٹی میں پڑھا کر دیکھا ہے کہ 90 منٹ کا بھی ہوتا ہے, 60 منٹ کا بھی ہوتا ہے. آپ کا کوئز ہو تو 5-10 منٹ کا بھی ہوتا ہے. تو امتحان کی نیچر بتاتی ہے کہ میں نے کتنا ٹائم دینا ہے. دوسری بات یہ کہ سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسا امتحان لینا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ لے جانا کہاں چاہ رہے ہیں امتحان کے بعد, وہ بتاتا ہے. ایک کورس میڈیکل کا آپ 5 سال میں کر لیتے ہیں, اور ایک کورس 4 سال میں, اور ایک کورس 2 سال میں. تو اس اعتبار سے ہر امتحان, ہر آدمی کا امتحان مختلف ہو سکتا ہے. مثلا ڈاکٹری کرنے والا ہو سکتا ہے کہ 16 سال کی ایج میں 16 سال پڑھنا پڑے, اور پی ایچ ڈی کرنے والے کو ہوتا ہے آج کل 18 سال پڑھنا پڑے. تو وہ مختلف ہوگا ٹارگٹ اور امتحان کے پیش نظر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو امتحان چنا ہے اس میں جتنا ٹائم چاہیے اتنا دیا گیا. وہ انصاف کے مطابق ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کل آپ کہہ سکیں کہ مجھے بھی 10 سال صرف ملتے تو میں کامیاب ہو جاتا. یہ نہیں کہہ سکیں گے. قرآن مجید نے ایک اصول ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا ہوا ہے کہ قیامت والے دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اگر کسی کو 50 سال دھکے کھانے کے بعد جنت ملی ہے تو وہ 50 سال کے دھکے کھانے کے برابر ملے گی. ٹھیک ہے. اور اب یہ کہ ایک آدمی کو 10 سال میں بعد بھی جنت مل گئی اور ایک 50 سال میں, اس میں اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کریں گے؟ وہ وہاں قیامت والے دن واضح ہوگا. کیونکہ اس کی قرآن مجید نے کہا ہے کہ میں سری الحساب ہوں, تم نہیں ہو. تو وہ وہیں جا کر واضح ہوگا. لیکن بنیادی اصول یہ یاد رکھیے کہ وہاں کسی پر ناانصافی نہیں ہوگی. دوسرا کیا پہلو تھا آپ کے سوال کا؟ اس میں ٹائم لمٹ کا تھا کہ اس میں تھرڈ میں پہلے ایڈ کرنا مجھے ذہن میں آ گیا کہ ٹائم لمٹ جو اینڈ ہوتا ہے امتحان وہ بھی سب کا ڈفرینٹ ہے. اس میں جیسے پیپر ٹائم تو میں نے بتا دیا, پیپر سب کا ڈفرینٹ, دونوں اکٹھی باتیں جواب ہو گیا. لیکن دونوں اگر ہو گئے, تیسرا پہلو کیا ہے؟ نہیں تھا. تو اصل میں آپ کے امتحان, آپ کے موضوعات, آپ کے سبجیکٹ کے لحاظ سے امتحان مختلف ہو سکتا ہے, ٹائم بھی مختلف ہو سکتا ہے, لیکن اینڈ رزلٹ عدل کے اوپر ہوگا. تو ڈاکٹر بننے والے کو ڈاکٹری کی جب ڈگری ملتی ہے اور جو ایم اے کرنے والے کو ایم اے کی ڈگری ملتی ہے تو ناانصافی نہیں کہا جاتا اس کو, کیونکہ دونوں نے الگ الگ کورس کیا, دونوں نے الگ الگ مشکلیں صحیح ہیں, تو اس لیے دونوں کی ڈگری بھی ڈفرینٹ ہے. ہاں اگر ماسٹرز کرنے والے کو بھی ڈاکٹری کی ڈگری دی جائے اور ڈاکٹری کرنے والے کو بھی, تو یہ ناانصافی ہو جائے گی.
تو جو اینڈ رزلٹ آپ کو مل رہا ہے وہ انشاءاللہ عدل کے تسلی بخش ہوگا، صرف عدل کے مطابق نہیں ہوگا۔ سر اس میں ہم خود امتحان پک اینڈ چوز نہیں کرتے، یعنی اس میں تو ہے کہ میں نے کون سا کورس پڑھنا ہے، میری دلچسپی ہے، تو اس میں تو بس امتحانات آ جاتے ہیں، سمائشیں آ جاتی ہیں، وہ ہر نوعیت کی آ سکتی ہیں، یہ کس طرح جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ قرآن مجید نے اس بات کو موضوع بنایا ہے سورہ احزاب کے آخر پہ کہ میں نے تمام مخلوقات کو یہ بات پیش کی کہ وہ میری امانت کا بوجھ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ سب ڈر گئے لیکن انسانوں نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ اس آیت سے میں کچھ باتیں، یہ میرا قیاس ہے یا میرا فہم ہے، قرآن کے الفاظ کے اندر نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اب نارمل پیدا ہوتے ہیں کہ عقل ان کے کام نہیں کرتی، امتحان دینے کے قابل نہیں ہوتے، انہوں نے اس موقع پر انکار کیا تھا کہ ہم امتحان نہیں دیں گے۔ جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم امتحان نہیں دیں گے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ امتحان دے رہے ہیں جو بالغ عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں یہ بھی قیاساً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے جو آزمائش اس وقت ہم جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، غالباً وہ بھی ہم نے ہی چنی تھی، غالباً۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب میرا مطالعہ ہے انسانوں کا کہ تمام انسان اپنی اپنی آزمائش کے قابل بنائے گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ دیکھ لیجئے، اس نظر سے کبھی انسانوں کا مطالعہ کیجئے کہ ایک آدمی کو جس طرح کی مشکل ڈالی گئی وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں سے نکل جائے۔ یہ عجیب بات ہے۔ یا اس نظر سے انسانوں کو دیکھ کر دیکھیے۔ میں نے میرے 7 بھائی ہیں، ان کو میں نے قریب سے دیکھا ہے ساری زندگی، تو جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ مجھ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور میں خیال بھی نہیں کر سکتا کہ جو میرے بھائی نے رویہ اختیار کیا وہ میں کر سکتا ہوں۔ وہ کر کے نکل گیا اس میں سے، میں ہوتا تو شاید کچھ غلط کر کے کام خراب کر لیا ہوتا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی مشکلیں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں یا ہم نے جو چوز کی اپنے لیے اس وقت، اس کے مطابق اللہ نے ہمیں بنایا۔ لیکن سر اس پہ جو ہماری یاد سے محو کرتی ہے معاملہ سے، اور اس سے پھر زیادہ جو کنفیوژن نہیں پیدا ہوتی ہمارے یہاں۔ جی ہاں، اصل میں امتحان کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو بھلا دیا جائے۔ اگر آپ کو یاد رہتا تو آپ انحراف نہ کر سکتے۔ تو انحراف کرنے کی آزادی دینے کے لیے 2-3 چیزیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ عہد الست اور عہد امانت کا سارا صرف آپ کو اس کے اثرات موجود ہیں۔ مثلا آپ کو یہاں پہ زخم کا نشان ہو لیکن آپ کو یاد نہ ہو چوٹ کب لگی ہے، تو اس طرح سے ہوا ہے۔ اس دونوں واقعات کے نتائج اور اثرات ہمارے اندر موجود ہیں لیکن وہ واقعہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ جتنے بھی واقعات ہوئے، 4-5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے کی ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں ہیں لیکن اس کے اثرات ہیں۔ میں اور آپ، میرے اور آپ کے ضمیر کی جو آواز ہے، خواہ وہ فرائڈ کے مطابق سوسائٹی نے پیدا کی ہو یا ایوولوشن سے پیدا ہوئی ہو یا ہمارے مذہبی مقدمے کے مطابق اللہ نے رکھی ہے، اس کا ایوالو کر جانا اس بات کی نشانی ہے کہ میں کچھ چیزوں کو امتحان کے طور پر لیتا ہوں۔ تو وہ اسی کی یاد ہے کہ امانت میرے پاس ہے، اب میں ہر موقع پر اس کو سمجھتا ہوں کہ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کی یادیں ہیں۔ اب بھلانے کا کئی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ میٹرک کی، اگر آپ نے چلے فلسفہ پڑھا ہے آپ نے، تو فلسفی کے پہلے چیپٹر کی 2 لائنیں مجھے سنا دیجیے، لیکن وہ 2 لائنیں آپ کے اوپر اثر ڈال گئی ہوئی ہیں۔ تو ایسے ہی ہر علم جتنے بھی ہم نے سیکھے، یہاں سارے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور اسکالرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ لفظ پہ لفظ نہیں یاد ہوگا، کلاسز پوری یاد نہیں ہوں گی۔ میں آپ سے پوچھوں آپ نے میٹرک میں کتنی کلاسز اٹینڈ کی تھی، نہیں یاد ہے، لیکن وہ کلاسز آپ کو بنا گئی ہیں جو بنانا تھا انہوں نے، بس اس طرح ہے۔ تو اب کوئی آدمی کو اگر یاد نہ ہو، اپنی ولادت یاد نہ ہو، اپنے پہلے 2 سال یاد نہ ہو، بلکہ مجھے بتائیے کہ پرسوں آپ نے دوپہر کو کیا کھایا تھا یاد نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو یہ یادیں کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز اس کے اثرات ہیں۔ تو آپ کیا ضمیر اور میرا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم تیار کیے گئے ہیں اس کام کے لیے۔ جی سر، ایک حدیث آپ نے لکھی اپنے کتابچے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے اس وقت اذیت ہوتا ہے جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہی ہوں، یعنی ہر کام میرے ہی ہاتھ میں ہے
اور دن رات کی الٹ پھیر بھی میں ہی کرتا ہوں. سر اس میں زمانہ تھوڑا ایکسپلین. اصل میں زمانے کے کئی معنی ہیں. ایک ٹائم اس کا مطلب ہے، اور ایک اس زمانے ہم بولتے ہیں بڑا زمانہ بڑا خراب ہو گیا. کیا مراد ہے اسے؟ دنیا، لوگ مراد ہیں زمانے سے. اسی طرح زمانہ میرے اوپر آج کل بڑے برے دن گزر رہے ہیں، حالات. ٹھیک ہے، تو دن بول کر میں نے حالات مراد دیا. تو عربی میں بھی یہ زمانہ حالات کے معنی میں بھی آتا ہے، برے وقت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور لوگوں کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اس حدیث میں زمانہ بمعنی حالات لیا گیا. تو حالات کو گالی نہیں دینی چاہیے. برے حالات جب آئیں تو خدا کا امتحان ہے، اس کو امتحان کے طور پر دیکھنا چاہیے. جی آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ پوسٹ بھی کہہ جاتا ہے، پوسٹ ماڈرنزم بھی کہہ جاتا ہے. تو اس میں ہم لوگ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو مس فٹ بندہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، جو بھی مذہبی آدمی ہے. تو یہ زمانہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ ہمیں ایسے بھی برا نہیں کہنا چاہیے کہ مٹیریلسٹک زمانہ ہو گیا ہے یا اب سچ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہوتا. آپ کے جتنے فلسفوں کے ذریعے سے پیدا ہونے والے ادوار ہیں یا ہمارے تمدن کی ترقی کے ذریعے سے پیدا ہوئے، مثلا پرانا زمانہ ایگریرین پیریڈ اور ہنٹنگ والا زمانہ، اور اب ماڈرنزم پوسٹ ماڈرنزم کا زمانہ، یا یہ ایجادات والا زمانہ، الیکٹرانکس میڈیا والا زمانہ، یہ سارے اللہ کی طرف سے ہیں. تو آپ مس فٹ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کام آپ نے نہیں کیے ہوں گے، کوتاہیاں ہوں گی، یا کچھ زیادہ کام کر لیے ہوں گے جس کی وجہ سے مس فٹ ہو گئے. کیونکہ زیادہ پڑھ جائیں تب بھی آدمی مس فٹ ہو جاتا ہے، اور کم پڑھے تب بھی مس فٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں حالات ہو سکتے ہیں. اس کی ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہی زمانہ. جی، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ. لیکن میں تو جو کچھ بھی کروں گا وہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حالات کے تابع رہ کے کروں. حالات کے تابع نہیں، آپ اپنے جگہ پہ آزاد بھی ہیں. حالات کے تابع اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر لیں گے. آپ نے ان حالات میں کیا کیا وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ پوچھا جائے گا آپ سے. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ سارا پہلے پری پلانڈ ہے، مطلب ایک منصوبے کے تحت انسان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے. تو کیا اس میں انسان رسپونڈ کیسے کرتا ہے، اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یہ بھی پری پلانڈ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھا جائے چین اگر کسی کو میری ضرورت ہے تو امتحان میں وہ گیا اور اسے کوئی ضرورت پڑی تو وہ میرے پاس آیا، آگے میرا امتحان شروع ہو گیا کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں یا نہیں کرتا. تو مطلب ایک سائیکل نہیں چل رہا، ایک چین چل رہا. جی ہاں، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی میں اس کو سمجھانے کے لیے عام طور سے ویڈیو گیم کی مثال دیا کرتا ہوں. ویڈیو گیم جو ہے وہ پوری طرح سے ڈٹرمنٹ ہے، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. لیکن میں کھیلنے جاؤں تو نتیجے اور نکلیں گے، آپ کھیلنے جائیں تو نتیجے اور نکلیں گے، کہ آپ کی مہارت، آپ کے کھیلنے کے طریقے سے رزلٹس بدل جاتے ہیں. تو یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ اس کے بہت ساری چیزیں فکس ہیں، لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ آپ کے کھیلنے کے انداز سے ڈیفرنٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو جو آپ کا کھیلنا ہے وہ آزادی ہے، وہاں تقدیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے دوسری مجالس میں بھی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کم از کم ہر آدمی کے لیے 2 آپشن کے ساتھ لکھی جاتی ہے. کم از کم 2 آپشن کے ساتھ، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن مجید نے بتائی ہے تقدیر بحیثیت رسول، وہ 2 نکات پر مبنی تھی. ایک یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یا ہم تمہیں متوفی کر دیں گے، یا ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جو اس وقت تاریخ کا حصہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 تقدیریں لکھی تھیں. اگر قریش مکہ ایمان نہ لائے، حضرت نوح اور حضرت لوط والی قوم والا رویہ اختیار کیا، تو ہم آپ کو متوفی کریں گے حضرت عیسیٰ کی طرح، اور ان کو تباہ کر دیں گے. دوسری تقدیر یہ تھی جو اس وقت تاریخ کا حصہ. تو 2 تقدیریں آپ کے لیے لکھی ہوئی تھیں. تو اگر قریش مکہ وہ رویہ اختیار کرتے تو وہ ہو جاتا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا یا حضرت نوح کے ساتھ ہوا، اور اگر انہوں نے ایمان لے آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ایک اور ہے. تو اس طرح سے میرے اور آپ کے ساتھ بھی تقدیر کم از کم 2 حصے لکھے ہوئے ہیں، 2 آپشن لکھے ہوئے ہیں کہ مثلا ساجد پڑھے گا تو ڈاکٹر بن جائے گا، نہیں پڑھے گا تو موچی بن جائے گا، لکھا ہوگا. اب یہ 4 5 20 ہو سکتے ہیں، 200 ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 ہوں گے. چنانچہ پاکستان میں کتنے ہی آئنسٹائن ہیں
جو موچی فوت ہوتے ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے انسٹائن صلاحیت کے اعتبار سے, لیکن ماں باپ اسکول میں داخل نہیں کراتے ہیں, اور داخل بھی کراتے ہیں تو ہماری یونیورسٹیوں میں جا کے ویسے ہی وہ بیچارہ موچی اور جلاحا ہی بنتا ہے. تو یہ تقدیر اس طرح سے لکھی ہوئی. تو سارا ڈٹرمنٹ ہے, حالات ڈٹرمنٹ ہیں, آپ کا رویہ ڈٹرمنٹ نہیں ہے. تو آپ حالات کے تحت جو کام کریں گے اس کے لحاظ سے اللہ نے لکھا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ رستہ اختیار کرنا ہے, اس کے مطابق پھر آگے تقدیر لکھی ہوئی ہے. قرآن مجید میں یہود کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ان کے علمی رویے پر سورہ بقرہ میں جیسے کہ ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا علمی رویہ درست ہے, اور یہ بھی بتایا کہ یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. تو علم کی دنیا میں اس میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ اس سے نپٹنے کا آپ کے پاس جو ہے وہ دو چیزیں ہیں جو اس میں مدد دیں گی. ایک صبر کا ہے, دوسرا نماز کا ہے. اس میں نماز تو وہ پڑھ ہی رہے تھے, پہلے بھی پڑھ رہے ہوں گے, اس میں صبر تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے رویہ درست رکھنا ہے, لیکن نماز سے وہ کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آپ کے لیے اگر اس طرح کی کوئی مشکل آ جائے تو علمی لحاظ سے ہو تو آپ نے درست رویہ کس طرح رکھنا ہے. نماز جو ہے وہ کچھ چیزیں پیدا کرتی ہے. مثلا نماز آپ کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے. تو حق بات کو ماننے کے لیے تقوی کی نہایت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس تقوی نہیں ہے تو آپ حق بات نہیں مانیں گے. تو نماز خدا کی یاد دہانی پیدا کرتی ہے. خدا کی یاد دہانی سے تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی سے پھر آدمی حق بات ماننے والا بنتا ہے. نماز میرے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. عاجزی پیدا کرتی ہے تو میری انا کمزور ہوتی ہے. انا کمزور ہوتی ہے تو میں اس میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ آپ نے اگر حق بات کہی ہے تو تسلیم کر لوں. تو نماز کے اس طرح کے فائدے ہیں جس کی ذریعے سے نماز اگر اپنا فیضان آپ کو نہیں دیتی تو اس کی وجہ یہ ہمیں نہیں دیتی کہنا چاہیے, تو اس کی وجہ ہے کہ ہم نماز صحیح پڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو صحیح نماز پڑھے گا اس کے یہ فیضان اس پر ہوتے رہیں گے. اس طرح حوصلہ بڑھاتی ہے. نماز عجیب و غریب چیز ہے کہ جب آپ تنہا ہوں, کبھی مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں, اور پھر نماز پڑھیں تو آپ کو ایک حوصلہ دیتی ہے. حوصلہ آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکیں, تب آپ حق کو تسلیم کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے نماز جو ہے وہ بھی ایک مددگار چیز ہے. ہر نیکی کہہ لیجئے کہ دوسری نیکیوں کے لیے مددگار ہے. ہر نیکی نماز ان میں سب سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ خدا سے براہ راست جڑتے ہیں. ہماری چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہوتی, نماز بھی ہم ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں, گئے بس پڑھ کے آ گئے, اور عادت بن جاتی ہے نماز ہماری, اس میں تازگی نہیں رہتی, تو اس لیے اپنے اثرات بھی کم ڈالتی ہے. لیکن بلکہ بعض اوقات الٹے بھی ڈال دیتی ہے. یعنی نماز میں عاجزی کی بجائے تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. نمازی آدمی میں تقوی کی بجائے رعونت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ بھی خرابیاں پیدا کیونکہ وہ ہم نماز کو لے دوسری طرح سے رہے ہوتے ہیں. ہم خدا کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم نیک کہلانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے پھر اپنے اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں آپ نے شر کے پہلو سے یہ لکھا ہے ترجمے میں کہ اس میں ایک سوال کو آپ نے ایڈریس کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ والدین کے لیے آزمائش ہے, اس کا یہ جواب ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہیں ان میں بھی بچے بھی مر جاتے ہیں, لنگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, معذور بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو انسان کے لیے تو وہ امتحان ہے, لیکن جانوروں میں بھی وہ چیز سیم, جہاں بھی امتحان نہیں بھی ہے وہاں پر بھی وہ چیز جاری ہے. ان کا کیسے کریں؟ اچھا سوال ہے. میں نے اس ضمیمے میں جو اصل جواب دیا ہے وہ خدا کا پردے میں رہنا ہے. تمام مشکلات جو معصوم لوگوں پہ آتی ہیں یا تاکہ پردہ نہ اٹھ جائے, پردہ اٹھنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کے لیے کہ کہیں اگر جانور کے اوپر مصیبت نہ آتی تو اس کا مطلب تھا کہ جانور تو محفوظ ہیں, تو پتہ چل جانا تھا کہ خدا پیچھے موجود ہے. معصوم بچوں پر مصائب نہ آتے تو پتہ چل جانا تھا کہ بھئی انہوں نے برائی نہیں کی اس لیے کوئی مصیبت نہیں آئی. تو خدا کا ہونا اور خدا کا نیکی اور بدی کے معاملات کو دیکھنا یہ واضح ہو جانا تھا. تو اس لیے دنیا میں نیکیوں پر اور برائیوں پر دونوں پر کامیابی ملتی رہتی ہے, ناکامی ملتی رہتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ خدا کہیں دکھائی نہ دے. اصل وجہ یہ ہے سارے چیزوں کو چھپانے کی
मासूमों पर मुसीबतें आने की, जानवरों के ऊपर ज़लज़ले आकर पूरी कौम को तबाह कर देने के पीछे सिर्फ़ एक ही चीज़ है, उसमें नेक भी मारे गए, बद भी मारे गए। सिर्फ़ एक ही है कि ये सवाल कायम रहे कि अल्लाह है कि नहीं है, अल्लाह है कि नहीं है। क्योंकि अगर अल्लाह है यकीनी मामले में साबित हो जाए तो कोई एथीस्ट पैदा नहीं हो सकता, बल्कि मैं नमाज भी क्यों नहीं छोड़ सकूँगा, फिर ये इम्तिहान नहीं रहेगा। तो असल वजह उसकी है, वो एक ज़िमनी जवाब है कि भाई बच्चों के लिए, जब क्योंकि मैं गुर्दे का पेशेंट हूँ, गुर्दे की पथरी का बचपन से, तो उसकी तकलीफ़ें बहुत सही हैं, रात सारी सारी जागता रहा हूँ बाज़ औक़ात। लेकिन जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो मेरे लिए तकरीबन नाकाबिल बर्दाश्त, हालांकि मैं उससे ज़्यादा मुसीबतें देख चुका हूँ, लेकिन बच्चे की बीमारी एक और तरह का असर था। तो वो मैंने उसको बयान किया कि ये भी पहलू हैं, लेकिन ये जुज़वी पहलू हैं। असल पहलू यह है कि खुदा दिखाई ना दे, और इंसान को इतना बासलाहियत बनाया गया अल्लाह ताला ने। मैंने उसमें लिखा है कि वो दबीज़ पर्दों के पीछे, 7 दरवाज़ों के पीछे झांक के खुदा तक पहुंचता है। लेकिन वो 7 पर्दे लगाए गए हैं, 7 दरवाज़े लगाए गए हैं ताकि समझदार आदमी पहुँचे। और रेडी वाला भी समझदार है और बर्टन रसल भी समझदार है, लेकिन बर्टन रसल के ऊपर अकल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, रेडी वाले पर खुला रहता है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो प्रॉपर सेंस बना लेता है अपने। जैसे इस कमरे को देखकर एक इंजीनियर और तरह से देखेगा, नहीं जी ये काम अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ है, मेरे आपके लिए बस खूबसूरत कमरा है। तो इंजीनियर की एक प्रॉपर सेंस बनती है जो उसको आम कॉमन इंसानों से उठा देती है। तो फ़लसफ़ी एक प्रॉपर सेंस में जीने लग जाते हैं, माजरत के साथ आपसे। तो जब वो जीने लग जाते हैं तो फिर वो एक तरह से देखते हैं सारी चीज़ों को। अल्लामा इकबाल अपने बारे में कहा करते थे कि जब तक आप फ़लसफियाना असलूब में बात बयान ना करें मुझे समझ नहीं आती। आपको आती है ना गैर फ़लसफियाना तरीके से, इसलिए कि आपका वो उस तरह से माइंड सेट नहीं बना जिस तरह से इकबाल का बन गया हुआ था। तो किसी भी डिसिप्लिन की ये सबसे बड़ी ख़राबी होती है कि वो अपने पढ़ने वाले को अगर उसी में बिठा देता है, और फ़लसफ़े में ये ताकत है, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में ये ताकत नहीं है कि वो आपको एक अपने सांचे में ढाल दे। फ़लसफ़ा इतना ताकतवर डिसिप्लिन है कि वो अपने सांचे में ढाल देता है। चुनांचे अक्सर फ़लसफ़े एक आंख से बेना नहीं रहते हैं, वो एक तरह से देखने लग जाते हैं। ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि वो एक ज़ाविये से चीज़ों को देखने लग जाते हैं। फ़ितरत, कुदरत, मनाज़र नज़र ही नहीं आते, वो फ़लसफ़े की आंख से चीज़ों को देखते हैं। तो जितने भी उलूम मजमूई तौर पर इंसान को काबू कर सकते हैं, उनमें सबसे ताकतवर मज़हब के बाद फ़लसफ़ा है, कोई शुबा नहीं इसमें। बड़े बड़े अज़हान गुम हो जाते हैं उसमें। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये कैसे पता चलेगा कि ये मुझ पर भी मुश्किल है, ये अल्लाह ताला की तरफ से? कुरान में ना कि जो भी ज़मीन में फसाद होता है तुम्हारे अपने बदआमालियों की वजह से, हम ये कैसे तय करेंगे कि मुझ पर जो हाल आया है, मुझे इसमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जिह होना है, ये अल्लाह की तरफ से है, मेरी किसी बदअमली का नतीजा नहीं है? हमारे ईमान में एक बात शुरू से कही जा रही है कि तकदीर पर ईमान लाओ कि खैर मिन अल्लाह है और शर मिन अल्लाह है। अब जो हमारे यहाँ अक़ीदे की छोटी सी फ़हरिस्त याद करवाई जाती थी बचपन में हमें, उसमें यह लिखा होता था। इसका मतलब यह है कि हालात अच्छे हों या बुरे हों, जितने भी हैं वो मिन अल्लाह है, ठीक है। अलबत्ता कुछ चीज़ें मेरे और आपके अपने करतूतों की वजह से आ जाती हैं, वो भी अल्लाह ही की तरफ से आनी है, लेकिन वो मेरी गलती की वजह से अल्लाह ने की है, मेरी गलती की। अब जब अल्लाह की तरफ से आई तो आई तो अल्लाह की तरफ से। और ये हमें अलग से कायदा मालूम है कि अल्लाह ताला ने बताया सूरह मुल्क में कि मैंने मौत हयात का ये सिलसिला इसलिए बनाया है ताकि तुम्हें आजमाऊँ कि कौन अच्छे अमल करता है। तो खा वो मेरी गलती की वजह से आई हो, खुदा के फ़ैसले की वजह से आई हो, दोनों सूरतों में मुझे आजमाइश लेना उसको और कामयाब होने की कोशिश करनी। और इसमें हमारा सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए, कुछ रिवायतों में भी इशारा कुरान में भी मिलते हैं, 40 साल वो जुदाई में जो उनका रिएक्शन, तो कुछ लोग इसको भी लेते हैं कि आपने मुसीबत में दिल शिकस्ता नहीं होना है, आपने अश्कबार नहीं होना है, ये भी बेसब्री की एक अलामत है।
تو خطباء حضرات کو ان کی اس کیفیت کو بڑا عجیب کر کے بیان کر رہے ہیں. ان کی اس کیفیت کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے صبری تھی، کیونکہ وہ حالات ایسے ہی ہیں کہ وہ 40 سال ان کی جدائی میں آنکھیں ظاہر ہو، وہ ایک کیسا ریئیکشن تھا؟ اصل میں جب ہم مدرسے میں بیٹھ جاتے ہیں، مولوی بن جاتے ہیں، مذہبی روپ اختیار کر لیتے ہیں، صوفی بن جاتے ہیں، تو ہم اپنا ایک معیار بناتے ہیں، اس معیار پر پھر تولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بیچارے انبیاء بھی نہیں بچتے. تو دیکھیے انسانوں کے مزاج کا فرق ہوتا ہے. بعض لوگ مشکلات میں سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹتا بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. اور اب حضرت یعقوب کی طرف آ جائیے. حضرت یعقوب کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا یا مر گیا ہے. ان کو بیٹے کے خواب کی وجہ سے معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے، نبوت ملنی ہے. اب مجھے بتائیے کہ آپ کا بیٹا گم ہو جائے، اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے، اور وہ پتہ ہو کہ ہے تو زندہ، لیکن کس حالت میں ہے، تو کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے. تو ان کی کیفیت کو تو دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں اور کتنا بڑا بیٹا ہے جن کے بارے میں ان کو کنفرم ہے کہ زندہ ہے، لیکن پتہ نہیں کس حالت میں ہے. تو ہر وقت یاد آ سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے روتے ہوں گے، جب یاد آ جاتا ہوگا روتے ہوں. تو بچہ گم ہو جائے، ہمارے بھی ایک عزیزوں کا 15 سال ہو گئے ہیں، بچہ گم ہوا ہوا ہے، تو وہ ان کی ماں کو مل کر دیکھیں. بچہ فوت ہو جائے صبر آ جاتا ہے، قتل ہو جائے تب بھی صبر آ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑا دیر سے آئے گا، لیکن بچہ گم ہوا اور پتہ ہے کہ زندہ ہے. اس آزمائش میں ڈالے گئے تھے حضرت یعقوب، اور انہوں نے بے صبری نہیں کی، انہوں نے خدا سے شکوہ نہیں کیا، کفر نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی. بچوں کو کہتے رہے کہ تم نے مجھے بتاؤ کیا کیا. اور بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے کیا جملہ دیکھی، ان کا کیا شاندار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نمایاں کیا پھر ان چیزوں کو کہ تم نے جو کچھ کہہ رہے ہو جھوٹ ہے، لیکن میں تمہارے صبر جمیل کرتا ہوں. میں صبر جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں برداشت بھی کر رہا ہوں اور تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا. تو یہ ان کی آزمائش اور طرح کی ہے. آپ نے بیان کیا کہ انسانوں کے بارے میں جو بھی ان پر آزمائش آتی ہے ان کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آزمائشیں نکل سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ اس سے نہیں نکل سکتے، بلا کر وہ کوشش کر لیتے ہیں. تو یہ ایسی آزمائشوں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ بڑی اچھی بات کہی آپ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ نے امتحان تو ڈالا تھا اس لیے کہ وہ سہ سکتا تھا. تو جس طرح ہم آزمائشوں میں، ہلکی آزمائشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، ذرا بھاری میں ناکام ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کی ہمت سے زیادہ ڈالا تھا بوجھ اس کے اوپر، تو پھر اس کو سزا نہیں ملے گی. یہ ناانصافی ہوگی کہ آپ میرے اوپر 200 من بوجھ ڈال دیں اور پھر کہیں کھڑا بھی رہوں، کچلا بھی نہ جاؤں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ جب اگر آپ کے اوپر آزمائش، اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے سب کو، اتنی مشکل آزمائش کسی پر نہ ڈالے. اتنی مشکل آزمائش ڈالیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، پھر وہ آزمائش نہیں ہوگی، پھر وہ دنیا سے لے جانے کا پروگرام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس کے سزا نہیں ہوگی، اس میں مایوسی نہیں سمجھی جائے گی، اس میں کیا گیا کفر نہیں سمجھا جائے گا. اس کی نشانیاں خود قرآن نے بتا دی ہیں کہ اگر تمہیں اتنی تکلیف دی جائے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کر دو تو سزا نہیں ملے گی. سر امتحان برپا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب کہ اچھوں کو بروں سے لا کرنا اگر ہوتا ہی نہ کچھ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. بس اب بات مکمل کر لیجیے. نہیں مطلب آپ نے ویڈیو گیم کی بات کر رہے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ خدا نے ایک ویڈیو گیم برپا کی ہے تو اس نے اپنے کریکٹرس دیکھے چھوڑے ہیں اور ان کو دیکھے محسوس ہو رہے ہیں. محسوس تو یقیناً ہو رہے ہوں گے، اتنی شاندار تخلیق ہے، لیکن صرف محسوس نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف پہلوؤں سے بات کو سمجھایا ہے. کبھی آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہے جو بڑا ہو کر شاعر بنا ہو یا پینٹر بنا ہو یا کچھ دیکھا ہے؟ کس عمر میں وہ پینٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بچپن سے. کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ انٹرسٹ کیوں ہوتا ہے؟ ان کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے پاس. تو ایک بچہ جو بچپن میں ہی پینٹنگ کی صلاحیت لے کے پیدا ہوتا ہے تو وہ پینٹنگ شروع کر دیتا ہے. تو خدا جو خالق تھا اس سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ تخلیق نہیں کرے گا؟
ٹھیک ہے. اب بچہ چونکہ پینٹر ہے، صلاحیت اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس حکمت دانائی نہیں ہے، تو بس ٹیڑھی ترچھی لکیریں بنا کر جو دل چاہتا بنا دیتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں خالق ہوں لیکن ساتھ علیم و حکیم بھی ہوں. تو میں کھیل تماشا تو نہیں بناؤں گا نا. تو میں نے ایک پورے پروگرام کے تحت دنیا بنا دی. تو یہ دنیا اس پروگرام کے تحت بنی ہوئی ہے. وہ پروگرام کیا ہے کہ میرے پاس بے پناہ طاقت ہے، ہر چیز بنا سکتا ہوں، کبھی اس میں خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو کیا میں بس ایسے ہی بناتا چلا جاؤں، تو ایسے ہی دیتا چلا جاؤں؟ تو اللہ نے سوچا کہ نہیں، میں ایسی دنیا بناتا ہوں کہ جس میں تھوڑی دیر آزمانے کے بعد پھر جو میری قدرت ہے، نعمتیں دینے کی صلاحیت ہے، رزق دینے کی صلاحیت ہے، میں پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوں گا جو اس میں کامیاب ہو کر آ جائیں گے. تو یہ ایک حکمت خدا نے سوچی ہے اپنے لحاظ سے. اب آپ کو اس سے حکمت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر قیامت والے دن ہی پیش کر سکتا ہے. جیسا اس سے یہ تعلیم کرتا کہ خدا تخلیق کرنے پہ مجبور ہے. دیکھیے خدا کی صفات ہیں، ان کو ظہور کرنا ہے. آپ مجبور کہہ کبھی اسی بات کو بیان کریں گے؟ کہہ سکتے ہیں. اگر کسی ہستی کے اندر صلاحیت، علم کی صلاحیت ہے، تو اپنے علم کی بنیاد پر جان رہا ہے. اب اس کو کہہ لیجئے کہ مجبوری نہ کہیے، بس یہ ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی. ہر صلاحیت کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے. آپ اگر شرارتی ہیں تو آپ کی شرارتوں کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. تو ظہور ہونا ہے. اس کو جبر کہہ لیجئے، مجبوری کہہ لیجئے، وہ ذرا خدا کی ذات کے حوالے سے اچھا نہیں لگتا ہمیں. لیکن بہرحال خدا کی جتنی بھی قوتیں، جتنی بھی قدرتیں، جتنی بھی صفات ہیں، ان کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے. ہو نہیں سکتا کہ وہ رہ جائے. جس ہستی میں ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ ایک نرم مزاج، نرم خو انسان ہے، تو ہر قدم پر منافقوں کے لیے بھی ظاہر ہو جائے گی وہ چیز، کافروں کے لیے بھی ظاہر ہو جائے گی، مومنوں کے لیے بھی ظاہر ہو جائے گی. تو یہ چیز ہوتی ہے. آپ کے اندر جو صلاحیت صفت ہوگی وہ ہر جگہ نظر آتی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہیں، ان صفات نے ظہور پانا ہی پانا تھا. وہ جو ہمارے یہاں کہانی سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے تھے، تنہائی سے تنگ آ گئے اور خیال ہوا کہ اب کوئی پہچاننے والا بھی ہونا چاہیے، وہ بس کہانی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا کہ میں خالق ہوں، میں نے پیدا ہی کرنا تھا، لیکن میں نے حکمت کے ساتھ پیدا کیا کیونکہ میں حکیم بھی ہوں. بس سادہ سا جواب. انسان جیسے ہی اپنی تربیت کی نیچ پہ رواں ہوتا ہے، سبق کرتا ہے، آیا کہ اس کی مشکلوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے درجات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے. مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک جگہ فرمایا کہ آخری اواخر عمر میں نے فرمایا تھا کہ میں بعض کا سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مینٹل ٹارچر کیا ہے. تو کیا جیسے انسان صبر کرتا چلا جاتا ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیے مولانا نے چونکہ ایک بڑے آدمی ہیں اور ان بڑے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مشکلات بھی بڑی صحیح ہیں. وہ ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو لیکن بہرحال میں ان سے قطع نظر اپنی بات عرض کرتا ہوں. یہ اس بات کا امکان کی نفی میں نہیں کرتا کہ جتنا آپ امتحان میں کامیاب ہوتے چلے جائیں آزمائشیں سخت ہو سکتی ہیں. میں اس کے نفی نہیں کرتا، لیکن یہ کہیں بیان نہیں ہوا، اس لیے میں بھی بیان نہیں کر سکتا. نہ میں اس بات کی نفی کروں گا کہ آپ جتنے نیک ہوتے جائیں آزمائشیں کم ہوتی چلی جائیں گی، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنے نیک ہوتے چلے جائیں آزمائشیں زیادہ. میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. البتہ اتنی بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ میرے آپ کے جو بھی حالات طے شدہ ہیں ان کے مطابق ہی ہوگا. اب رہ گیا کہ مولانا وحید الدین کا یہ جملہ کہ میرے خدا نے میرے ساتھ ذہنی ٹارچر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت آزمائش ہوگی جو ان پر آئی ہے. اس کے بعد اگر وحید الدین پیدا ہوتا ہے تو میں اس کو یوں سمجھوں گا، اس کتاب میں نے مثال دی ہے کہ اگر 7-8 سال کا 11 سال کا لڑکا جیل میں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام بن جائے تو اور کیا چاہیے، عزیز مصر بن جائے تو اور کیا چاہیے. تو اگر کسی ذہنی ٹارچر سے وحید الدین خان پیدا ہوتے ہیں تو کیا بات ہے، کسی ذہنی ٹارچر سے ڈاکٹر اسرار پیدا ہوتا تو کیا بات ہے. ایک بڑا ذہن وجود میں آ گیا.
اور یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا کی حکمت یہی ہے کہ جتنے آپ امتحان میں سے نکلیں گے اتنے کندن بنتے چلے جائیں گے، جتنی آپ کو آگ لگائی جائے گی اتنے صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اس دنیا کی حقیقت یہی ہے، اس کا ڈیزائن یہی ہے۔ تو جو بچہ، بعض طالب علموں کو میں نے دیکھا ہے وہ خود چیلنج لیتے ہیں پڑھنے کو، سر یہ بتا دیں یہ کیا ہے، سر یہ بتا دیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے وہ کتاب کھول لی سمجھ نہیں آئی۔ اور کچھ ہوتے ہیں لیکچر سنا گھر جا کے سو گئے۔ تو جس نے، بعض کا ٹیچر چیلنج بنا دیتے ہیں، میں ویسا ٹیچر نہیں ہوں بدقسمتی سے کہ میں پکی پکائی روٹی کھلاتا رہتا ہوں بچوں کو، یہ بیٹھے بھی ہیں طالب علم بعض، لیکن اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بچوں کے لیے اپنے مضمون کو مصیبت بنا دے۔ وہ پڑھنا پڑ رہا ہے، ان کو رات کو سوتے ہوئے بھی خیال آ رہا ہے کہ اوہو وہ کام کرنا رہ گیا، وہ پڑھنا رہ گیا، یہ کام۔ وہ کچھ بچے خود چیلنج بنا لیتے ہیں۔ تو میرے جیسے ٹیچر سے وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خود چیلنج بنا لیتے ہیں کہ اب ہم نے پڑھ کے رہنا ہے، اور وہ بچے ناکام رہ جاتے ہیں جو چیلنج نہیں بناتے۔ تو چیلنج بن جائے کوئی چیز، یہ دنیا کی سب سے خوبصورت آزمائش ہوتی ہے، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ آپ کو سکھا کر دے کر جانے والی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسی آزمائشوں کی، مولانا اصلاحی صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جس آدمی پر لمبے عرصے تک کوئی آزمائش نہ آئے تو اسے فکر مند ہو جانا چاہیے کہ کہیں اللہ نے بلا تو نہیں دیا۔ بات ٹھیک ہے، اگرچہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب و سنت میں، لیکن بات ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھیڑتے رہتے ہیں تو میرا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ چھیڑ جب بند ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے بلا دیا۔ تو جس کو جتنی آزمائشیں آئیں گی اتنا ہی وہ بڑا آدمی بن سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بھاگ جائے، صبر نہ کرے، اس کو چیلنج نہ قبول کرے، بھاگ جائے، فرار ہو جائے، پھر نہیں بڑا آدمی بن سکتا۔ تو جتنے بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، خواہ وہ دنیوی مقاصد میں بڑے ہوں، وہ بڑے بڑے چیزوں کو پھر حوصلے کے ساتھ لیتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے ایمانی سے آ جاتے ہیں آگے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی اللہ نے راستہ رکھا ہوتا ہے، لیکن جو خود محنت سے چیلنجز کو قبول کر کے بڑے بنے ہوتے ہیں، وہ ایک، ان کو پھر آپ شکست نہیں دے سکتے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کو سمجھ گئے ہوتے ہیں، جانچ گئے ہوتے ہیں، خود مضبوط ہو گئے ہوتے ہیں، تو وہ میدان میں پھر گرتے نہیں ہیں جلدی سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا کے بنانے میں پھر اس صفت سے انحراف ہے، ایسا کیوں؟ اچھی بات ہے۔ دیکھیے ماں رحم دل ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی؟ وہ آپ کو اسکول بھیجتی ہے کہ ٹیچر ڈنڈے مارے، پڑھائے، وہ اپنی شفقت سے محروم کیوں کرتی ہے آپ کو؟ بڑے مقاصد کے لیے کہ آپ کا جوانی، آپ کا بڑھاپا اچھا گزر جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل اس لیے ڈالی ہے کہ آخرت اچھی ہو جائے، اس لیے یہاں پھر عدل نہیں کرتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے روک لیا ہوا، لیکن یہ ظاہری طور پر ہے، حقیقت میں یہاں بھی ایک عدل چل رہا ہے۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی کیوں ناکام ہیں؟ کرتوتوں کی وجہ سے۔ امریکن کیوں کامیاب ہیں؟ کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو عدل چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں نظر آئے گا کہ ہر فرد کے ساتھ نظر آ، نہیں، وہ قومی سطح پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ سارے کے سارے پاکستانی نکمے ہو جائیں تو ترقی رک جائے گی، سارے کرپٹ ہو جائیں تو جو پاکستان کا حال ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ یعنی کہ آپ کوئی قرض دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو کرپشن اپنے اثرات ڈال چکی ہے۔ جو قومیں کرپٹ نہیں ہیں ان کا ترقی بھی ہو رہی ہے، ان کے قرض بھی اتر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ دکھائے، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ یہ عدل ہو کہ بھئی میں نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، کبھی میں نے یہ نہیں کیا، اور حالات میرے ایسے ہیں کہ کھانا نہیں مل رہا 2 ٹائم کا۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ سر اس میں ایک اور چیز میں یہ ریئلائز ہوتا ہے ماضی میں کہ اللہ نے مجھے آزمایا تھا، لیکن میں اس مشکل سے نہیں لی، میں حالات کے تابع ہو گیا، عاجز ہو گیا، مجبور ہو گیا، مصیبتوں میں گرتا رہا، لیکن حال میں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ حال مجھ پر آیا تھا۔ تو اب اگر میں استغفار کرتا ہوں کہ اللہ آپ مجھے نکالنا چاہتے تھے، صبر سکھانا چاہتے تھے، لیکن میں تو کسی اور طرف چل پڑا، اب یہ رویہ درست ہے، یا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بلی سوچ ہوئے کھا کے حج کو چلی، یہ وہ رویہ؟ یہ جملہ مسلمانوں کا جملہ نہیں، ہندوستانیوں کا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ ہندو ہو۔
100 چوہے کھا کے بھی اگر توبہ کی جاتی ہے تو انشاءاللہ اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے. اور البتہ توبہ صحیح ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ مخلصانہ توبہ کریں گے تو اس کے 3 اجزاء ہیں، وہ تینوں پورے کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ پرانے ماضی میں جو ہوگا اس کو صاف کر دیں گے. ایک یہ کہ آپ اعتراف کریں اپنی غلطی کا، دوسرا یہ ہے کہ اگر جو آپ نے ڈیمیج کیا ہے اس زمانے میں لوگوں کے ساتھ اس کی تلافی کر دیں. مثلا آپ نے غصے میں اپنی ماں کو کچھ کہہ دیا تو معافی مانگے جا کر، غصے میں باپ کو کچھ کہہ دیا تھا تو معافی مانگے جا کر، تلافی کر لیں اور آئندہ عہد کریں کہ ایسا نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماضی کے اس طرح کی غلطیوں میرے آپ کے آپ نے ایک مثال دی تھی، آپ کو کہہ کے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں آپ ہی کو مجرم ثابت کر رہا ہوں، تو بس وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے اگر سچی توبہ کی ہو تو. سر یہ جو انسان پہ مشکلات آتی ہیں اور آزمائش آتی ہیں جو ان کی شدت ہے وہ کیا ہمارے اعمال پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ کوئی جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کو کم شدت آپ کی صلاحیتوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، آپ کس حوصلے کے ہیں، کس قوت آپ کو کیا دی گئی ہے، مزاج کیا دیا گیا ہے، اس کے لحاظ سے. اگر آپ اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے ابو بکر عمر ہیں تو بدر و احد ہو جائے گی. آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں تو نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت، آپ کی صلاحیت، آپ کی قوت کے لحاظ سے آزمائش میں ڈالتے ہیں. ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، دونوں پر مختلف آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے گھر پر ایک مشکل آتی ہے، ایک کے لیے اس میں دوسری آزمائش ہوتی ہے، دوسرے کے لیے دوسری ہوتی ہے. تو یہ تقسیم اس طرح سے آپ کی صلاحیتوں کے لحاظ سے کی گئی ہے. اور اللہ نے جو نظام بنایا ہے کہ میں نظر نہ آؤں اور امتحان لوں، تو یہ بھی ہماری تمام انسانوں کی مجموعی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ گدھے گھوڑوں کو یہ آزمائش میں نہیں ڈالا، کیونکہ وہ غیب کی باتیں ان کے ہاں شاید یہ تصور نہ ہو کہ غیب میں بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی. تو ہمارے اندر تو دماغ میں پورا ایک خانہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو سپرسٹیشنز کو ڈیل کرتا ہے، عقیدے کو ڈیل کرتا. تو وہ ظاہر ہے کہ خدا نے ہمیں بنائے اس طرح سے. ہم غیب کی چیزوں کا تصور رکھ سکتے ہیں، ان کے نہ صرف تصور رکھتے ہیں بلکہ خود ان کو تراش لیتے ہیں. تو اس وجہ سے خدا نے اپنے آپ کو پردہ غیب میں رکھ لیا، کیونکہ پتہ تھا کہ میں نے صلاحیت رکھ دی ہے، وہ پہنچ جائیں گے. جب بندہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے بندے کی، وہ کم تر ہو جاتی ہے اور بندے کو ڈر بھی رہتا ہے. اور کسی اور کے بتانے کے علاوہ بھی اس بندے کو اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو آگے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت ایک بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیفیت صرف موت کے خوف کو پیدا کرنی چاہیے، کسی اور خوف کو نہیں. کیونکہ کوئی بھی نقصان اگر اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے کسی مشکل کے آنے سے، تو وہ آ کر رہنا ہے. آپ کے پریشان ہونے سے اس نے دور نہیں ہو جانا. تو اس لیے جو بھی سوائے موت کا ڈر آدمی کے اندر یہ کیفیت پیدا کرے کہ سب کچھ صلاحیت ختم ہو گئی. لیکن اگر مثلاً پیپر میں فیل ہونے کا ڈر ہے، کل مشکل پیپر ہے، تو اب آپ اگر ڈر گئے اتنا زیادہ کہ آپ کے صلاحیتیں جواب دے گئی ہیں، تو یہ نارمل بات نہیں ہے. نارمل اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ نے اس مشکل کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے. اس میں ماحول بھی دخل انداز ہو رہا ہوتا ہے کہ مثلا پاکستانی والدین سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ ہر امتحان میں پاس ہونا بچے کے لیے لازم ہے، پڑھے گا نہیں تو مارا جائے گا. یہ بالکل غلط رویہ ہے. تمام بچے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیے جاتے ہیں. اس طرح تمام بچے سارے کاموں کے لیے نہیں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں وہ دیکھو کتنا پڑھ گیا، تم نے کیا کیا؟ وہ پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا، میں پڑھنے کے لیے بھی پیدا کیا گیا. تو اس لیے جتنی بھی مشکلیں ہیں ان کو اس معنی میں دیکھیں کہ کیا میرے پاس یہی راستہ ہے کہ میں پڑھوں گا تو تبھی کامیاب ہوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو مشکلات کو صرف یہ دیکھیں کہ اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو خدا کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ میرے لیے بہتر ہوگی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے تکلیف میں سے گزروں گا تو وہ مجھے کچھ دے کر جائے گی. اس کتاب کا میں نے مقصد، اس کتاب کے اوپر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ کتاب جب چھپ کے آئی تو جس دن چھپ کے آئی اس دن میں ہسپتال میں تھا گردے کے کڈنی کے آپریشن کے لیے. تو ہمارے ایک دوست تھے آغا طارق صاحب، انہوں نے کہا اب سمجھ آ گئی یہاں پر مشکلیں کی باتیں. تو
مشکلات کو اس طرح سے لینا چاہیے، وہ خدا کے انعام ہیں، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو آپ کی صلاحیتیں اس لیے ختم ہو جاتی ہیں کسی بھی آدمی کی کہ ہم مشکل کو مشکل کے معنی میں لے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ خدا کا تحفہ ہے، اس کو گفٹ کے طور پر لیں۔ اور والدین کو تربیت کرنی چاہیے۔ میری ایک ہے پروگرام کے اندر کہ المورد میں پیرنٹنگ کے لیے جو اچھے کورسز ہیں وہ رکھے جائیں۔ پاکستان میں پڑھنے لکھنے کے سوا میدان ہی کوئی نہیں لوگوں کے لیے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور اتنے باصلاحیت بچے صرف اسی وجہ سے نکمے قرار پاتے ہیں کہ وہ فیل ہو رہے ہیں، اچھے نمبر نہیں لے رہے، جبکہ ان کی دوسری صلاحیتیں وہ جینیس ہوتے ہیں، ان کی قدر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ باقی دنیا نے جو اچھا فیصلہ کیا ہے کہ بس اصل تعلیم پرائمری تک ہے، اس کے بعد اپنے اپنے مزاج، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق فیلڈ چننے چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ تو مشکلیں اس لیے ہمیں پریشان کرتی ہیں کہ ماں کا ڈر ہوتا ہے، باپ کا ڈر ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا ڈر ہوتا ہے، وگرنہ کوئی مشکل کوئی ڈر کی چیز نہیں ہے۔ تو اپنا یہ ذہن تبدیل کریں کہ مشکلیں ڈراؤنی چیز ہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اور آپ کے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ آپ باصلاحیت آدمی ہیں، بڑے کام کر سکتے ہیں، تو گھبرانے کی کیا بات ہے۔ اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک بہت بڑا دماغ دیا ہے، پاؤں دیے ہیں، تو ساری مشکلوں سے ہم نکل سکتے ہیں۔ تمام انسان دنیا میں خواہ وہ موچی ہو جلاہا ہو، وہ جینیس پیدا ہوتا ہے اپنے میدان کے لیے، لیکن ہم اس کو جلاہا بنا دیتے ہیں۔ جلاہا موچی کو بری چیز نہیں ہے، میں ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے مثال دے رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے ہندوستانی پاکستانیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پیشوں کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں ہم، تو اس کی وجہ سے یہ محاورے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ محاورے کے طور پر میں بول رہا ہوں، جلاہے بھی اتنے ہی عزت کے لائق ہیں جتنے ڈاکٹر اور انجینئر، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بہرحال محاورے کے اعتبار سے میں نے بولا ہے، پیسے نہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری یہ چیز سمجھیے کہ مشکلات خدا کی طرف سے آئی ہیں، اور میں نے اس میں لکھا ہے کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے اس مشکل کے لیے، آپ اس مشکل کے لیے اللہ کا چناؤ ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے۔ سر صحابہ پر ایک مشکل آئی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بیان کی تھی۔ آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز منتر بنانے کی پڑی ہوتی ہے۔ یہ میرے عقیدے کا اظہار ہے، میرے ایمان کا اظہار ہے، کوئی دعا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تو نے یہ چیز مجھ سے چھین لی ہے تو میں بھی تیرا ہی ہوں، میں نے بھی تیری طرف آنا ہے۔ عقیدے کا اظہار ہے اور تسلی کا ذریعہ ہے یہ بات کہہ دینا کہ تیری چیز تھی۔ اب نبی کے جب وہ آپ کے صاحبزادے ابراہیم جب وفات ہوئی ان کی، تو آپ کا یہ جملے زبان پہ یہی تھا کہ تیری چیز ہے تو لے گیا، لیکن جدائی تو ہے نا، تو جدائی کا غم ہوتا ہے، لیکن چیز چلی گئی، وہ خدا کی تھی، خدا لے گیا۔ تو اس بات کا اقرار ہے اس کے اندر، اس کا اظہار ہے کہ یا اللہ کوئی مسئلہ نہیں، تو نے چیز پیدا کی تھی، مجھے دی تھی، اب تو لے گیا، تو میں بھی تو تیرا ہی ہوں، میں بھی تیری طرف ہی آنے والا ہوں، تو چیز تیرے پاس ہی گئی ہے، آگے لے لوں گا۔ تو اس میں تسلی کا سامان ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، کوئی منتر نہیں ہے کہ مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ یہ جملہ کہتے کہتے یعقوب کے 40 سال گزر گئے، اس سے چیزیں ٹلتی نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس کی دعا جو ہے مچھلی کے پیٹ میں، اس کو بھی ہم نے وظیفہ بنا لیا ہوا ہے۔ وہ اپنی توبہ کا اظہار ہے ان کا کہ اے اللہ تو غلطی سے پاک ہے، میں جو مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں تو یہ میرا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، اور میں آپ ہی کو اس مشکل کے باوجود آپ ہی کا بندہ ہوں، آپ ہی کو الہ مانتا ہوں۔ تو ان کے توبہ کے الفاظ ہیں، اس کو ہم نے ورد بنا لیا 40۔ ہمارے ایک عزیز چلے گئے، بچپن چھوٹے تھے ہم، وہ پولیس غلط فہمی پکڑ کے لے گئی کہ ان کے ہوٹل سے کوئی شراب کی بوتلیں نکلیں، تو ہماری خالہ نے بلا لیا سارے کزنس کو، اور 200-250 بچے ساری رات آیت کریمہ پڑھتے رہے، تو 6 مہینے لگ گئے ان کو چھٹنے میں۔ تو یہ بس، تو جب تک پولیس پہ ثابت ہوا وہ بیچارے اندر ہی رہے کہ وہ بے قصور ہیں، کوئی شرارت کر گیا ان کے ساتھ۔ تو اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ وظیفے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، حکمت پر مبنی کلمات ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وظیفہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟
घर बैठे बैठे वजीफ़ा करते, जैसे ही कुरैश बदर में पहुँचे बस हम हो जाए, कर सकते थे ना। वजीफ़े थे ही नहीं कोई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जानने वाला कौन? किसी सहाबी को आपने ये नहीं कहा कि ये वजीफ़ा कर लो तो तुम्हें, या ये तावीज़ बांध लो, तुम्हें काफिर कुछ नहीं कह सकेंगे। है कोई? खाली है इस बात से। आपने महारत हासिल करनी है लड़ाई करने में, तलवार लेकर जानी है तो बस बच के आ जाएंगे। इसमें एक सवाल है कि इस तरह के मौक़ों पे नबी को तसल्ली की तो दी गई है, जैसे ताइफ के मौके पे ये है कि फरिश्तों की तरफ से कहा गया कि अगर कहते हैं तो ये बुरी बाती तो ये बुरी बस्ती से हलाक कर देते हैं, तो पीछे एक स्पोर्ट होती है, कह लें कि ना भी अगर उस पर अमल करें तो गलत बात है, लेकिन आम इंसान के लिए इसमें नहीं। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही है। उहद के बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह का रसूल खड़ा है, बेहतरीन सहाबा की जमात खड़ी है, खालिद बिन वलीद पीछे से हमला करते हैं, सब तितर बितर कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद चेहरे मुबारक पे चोट आती है। तो अल्लाह ताला अपने अंबिया को भी उसी पर्दे में रखते हैं, उतना ही पर्दा उठाता है जितना उनके नबी होने के लिए ज़रूरी होता है। आपको नहीं मालूम था कि उहद में ये कुछ हो जाएगा, सारा आपको हासिल है, लेकिन जो हादसात हो जाते हैं। वो 15 सहाबा उतर गए टीले से, खालिद बिन वलीद ने मौके से फ़ायदा उठाया, हमला कर दी। अब ये अल्लाह का सहारा था बिलाशुबा कि वो हमला करते करते निकल गए। अगर वो ये फ़ैसला कर लेते कि नहीं वापस पलट के दोबारा हमला करना है तो 70 और मारे जाते। तो इस तरह से अल्लाह ताला की करम तो था, लेकिन वो तो सच्ची बात है कि जो बंदा मोमिन पक्के ईमान वाला होता है ना, उसको भी ये सारा हासिल होता है। पक्का ईमान होना चाहिए। सैयदा आयशा के मामले में सूरह नूर में आया नाज़िल हुई तो उसमें मुनकरीन हदीस इस वाक़े को मानते नहीं है कि एक नबी के लिए शान शान ने वो इस तरह बीवी को मायके गई थी, और आपका जो वो रिएक्शन है वहाँ पूरा एक महीना हमें बाद में जो तफ्तीश कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी रसूलुल्लाह का। तो वहाँ अगर हम देखें कि बहैसियत इंसान होने के रसूलुल्लाह ने जो वहाँ मामला हुआ है वो इन मुनकरीन हदीस रसूलुल्लाह को किस तरह से देख रहे हैं। वो तो कहते हैं कि आम बंदा भी वहाँ बीवी पे एतमाद करता है, रसूलुल्लाह ने क्यों नाम मायके भेजे। असल में वाक़यात किस तरह के हुए पूरी तफसील पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा पर एतमाद किया, उनको तलाक नहीं दी, उनको धक्के नहीं दिए, उनको मारा पीटा नहीं, जाके पूछा नहीं, पूरा एतमाद किया। अब लगता यह है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों चाहते हैं कि पूरा ग्रोह एक आजमाइश में से गुजरे, सो गुजर रहे हैं। तो इसमें ये कैसे कह सकते हैं हम कि वो एक रसूल इस वजह से तो खामोश रह सकता है ना कि अल्लाह ताला आजमाना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम। तो इसलिए रसूलों के मामलात में ये कह देना एक वाक़या सुन कर के वो नबी के शान शान नहीं है, वो किसी हिकमत से हो सकता है। और ये भी होता है कि बाद को मुबालगा भी हो जाता है। वाक़या तो हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन कितना हुआ है, हफ्ते का हुआ है, 15 दिन का हुआ है, मुबालगा भी हो सकता है। तो इसलिए वाक़यात से नताइज नहीं निकालने चाहिए। सर सदका बलाओं और मुश्किलात को टालता है, नई इतला मेरे लिए। दीन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने बना लिया हुआ है। और सदका तो रद्दुल बला कोई हदीस नहीं है, बस मेरे जैसे गरीब लोगों का कौल है, कह दिया उन्होंने। दुनिया में अगर सदकात बलाएँ टालते होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुश्किल ना आती। ये याद रखिए कि नेकी का कोई दुनिया में बदला नहीं मिलता, हमेशा याद रखें। अगर आप बदले की तलाश में रहेंगे तो नेकी नहीं कर सकेंगे। नेकी आखरत की, नेकी का दरिया में डाल, आखरत वाले दरिया में, दुनिया में कुछ नहीं मिलता उसका। अगर आप दुनिया के लिए करेंगे तो आपकी नीयत ख़राब हो गई, नेकियां ज़ाया चली जाएंगी। तो आखरत के लिए करें। अगर अलबला के साथ अलिफ लाम हटा दें और बलाउल क़यामा कर दें तो ठीक है कि क़यामत की बलाएँ सदका टाले, इसमें कोई शुबा नहीं। दुनिया की बलाएँ वो मैंने सुना है इस तरह के बड़े, ये जो बाज़ जगहों पे ना वो गले से लगे हुए उसके साथ स्पीकर पे लगा हुआ है, एक सदका इतना कुछ कर देता है, एक सदका, वो सब चंदा इकट्ठा करने के तरीके हैं, उसका क्या हकीकत से ताल्लुक़ है।
صدقہ اور خیرات میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. صدقہ بھی نیکی ہے, خیرات بھی نیکی ہے, زکوٰۃ بھی نیکی ہے, لیکن تمام نیکیاں آخرت میں آپ کے کام آئیں گی. ہمارے یہاں ایک اور جملہ بولا جاتا ہے, کوئی تیری نیکی کام آ گئی, آپ نے نیکی ضائع کر دی ہے. وہ خدا کا رحمت کام آئی ہے, اس نے مشکل سے نکال دیا ہے, آپ اپنی نیکی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ نیکی آخرت کے لیے کریں اور خوش رہیں. لیکن آپ سوال کیا کر رہے تھے, بیچ میں رہ گیا آپ. اچھا یہی تھا سر. شاکلہ ڈیولپ انسان کا ہوتا ہے اس کے ماحول کی وجہ سے, اس کا بھی داخلی لیول بھی ہے, یعنی جینیٹک کمبینیشن جو ہے اس کا بھی کردار ہوتا ہے سر؟ جی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کا بایولوجیکل جو فارمیشن ہے ڈی این اے کی, وہ آپ کے شخصیت کا حصہ ہے. اللہ نے جو اس میں علوم پیدائش کے وقت ودیت کیے تھے, جس کو ہم فطرت کہتے ہیں, وہ اس کا حصہ ہے. اللہ نے آپ کو مزاج دیا ہے جو مجھ سے مختلف ہے, آپ کا باقی لوگوں سے مختلف ہو سکتا ہے. وہ مزاج آپ کو مختلف بناتا ہے, شاکلہ کے اندر رول ادا کرتا ہے. پھر آپ کو جس علاقے میں پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. جن والدین کے حوالے کر دیے اس کے اثرات ہوتے ہیں. جس گاؤں شہر میں پیدا کر دیا اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اندر 3 چیزیں ہیں, 4 کہنا چاہیے, اور باہر بھی 3-4 چیزیں, تو ان سے مل کر آپ کی شاکلہ وجود میں آتی ہے. اور چوتھی ایک اور چیز ہے جو آپ کے مزاج سے پھوٹتی ہے کہ آپ چیزوں کو لیتے کیسے ہیں. اگر آپ نے ہر مثلا تنقید کو میں نے غصے سے لینا ہے تو آپ کی تنقید میرے فائدے کی نہیں ہوگی, نقصان کی ہو جائے گی. اور اگر میں نے تنقید کو اچھے طریقے سے قبول کرنا ہے تو آپ کی تنقید میرے لیے فائدہ مند ہو جائے گی, خواہ آپ میری دشمنی میں کر رہے ہو. تو اب یہ رویہ جو ہے یہ میرے مزاج سے پھوٹتا ہے, اس سے بڑے اثرات پیدا ہوتے ہیں. تو بہت ساری شاکلہ اس لیے خراب ہو جاتی ہے کہ ہمارے خاندانوں میں بعض خاندانی ٹریٹس ہوتے ہیں جو ہمیں کچھ چیزیں ایسی پکی کر دیتے ہیں کہ ہم اس میں نکل نہیں سکتے. مثلا کوئی ککے زئی ہے تو غصہ زیادہ ہے, انا زیادہ ہے. کوئی جاٹ ہے تو اس میں کوئی خوبی ہو گئی, کوئی ارائی ہے تو اس میں کوئی اور خوبی ہوگی. تو ان کے ٹریٹس ہیں جو ماں باپ سکھاتے رہتے ہیں, تو وہ بھی ایک مسائل پیدا کر دیتے ہیں, وہ ہمارے رویوں کو خراب کر دیتے ہیں. مثلا میں نے کسی کا شکریہ ادا کرنا بڑی محنت سے پیدا کیا اپنے اندر. ہمارے گھرانوں میں شکریہ ادا کرنا انا کا مسئلہ ہوتا تھا, دوسرے کو تسلیم کرنا ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا. میں خاندانی اعتبار سے ککے زئی ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. تو یہ مشکل کام ہے, شکریہ ادا کرنا کسی کا بڑا مشکل ہوتا تھا. بڑی مشکل سے عادت ڈالی کہ شکریہ کہنا چاہیے. تو یہ گھروں میں اندر انا پیدا کی جاتی ہے, اور بھی اوصاف ہوتے ہیں. وہاں کھانا آپ اپنے گھر کا پسند کریں گے تو اس کی بجائے کہ عادت بن گئی آپ کی, تو اس طرح گھر کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے صفات بن جاتے ہیں. اس سے پھر کچھ چیزیں قبول کرنا, کچھ ان کو اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی دھیان سے دیکھنا چاہیے. تو شخصیت اندر, آدھی شخصیت اندر ہے, آدھی باہر ہے. سر آپ نے یہ لکھا ہے کہ شر ہیڈنگ دی ہے کہ شر دلیل انکار نہیں, یعنی اس سے آپ ملحد نہیں ہو سکتے لوجیکلی. تو اگر شر دلیل انکار نہیں ہے تو خیر بھی پھر دلیل اقرار نہیں ہونی چاہیے, یہ لاجیکل نہیں؟ بالکل لاجیکل, بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن اگر صرف خیر ہو یا صرف شر ہو تو پھر انکار کا باعث بن سکتا ہے. یعنی خیر ہو ہی نہ, ہر طرف طوفان ہی طوفان, مصیبت ہی پڑی, کوئی چیز ٹک ہی نہیں رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی اچھا ارادہ نہیں ہے. اور خیر ہی خیر ہے, کوئی مصیبت آ ہی نہیں رہی, تو اس کا مطلب ہے پیچھے خیر کا ارادہ موجود ہے. تو وہ صرف ایک چیز کا ہونا تو دلیل بن سکتا. دونوں مکس ہیں, دونوں آتی جاتی رہتی ہیں, تو اب دلیل نہیں بن سکتی. یعنی اگر کائنات میں کوئی نظم ہی نہ ہو, ابتری ہی ابتری ہو, تو پھر خدا نہیں ہے. تو ہم خدا کے ہونے کا کتابیں ارینج ہوئی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی لائبریرین ہے. اگر یہ ویسے پڑھی ہوئی ہیں تو لائبریرین نہیں ہے. تو اس طرح سے صرف ایک چیز کا ہونا دلیل بنتا ہے. دونوں اگر موجود ہیں تو دونوں چیزیں دلیل نہیں ہیں. تو دنیا میں نے جو استدلال قائم کیا وہ یہ ہے کہ
صرف اتنی بات معلوم ہو رہی ہے شر کے ہونے سے کہ خدا، معافی چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا برا ہے. نہ ہونے کا کیسے فیصلہ ہو گیا؟ جیسے انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ لگتا ہے کہ عدل نہیں ہے، پھر تو عدل نہیں ہے تو بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ خدا عادل نہیں ہے. زیادہ زیادہ یہ پتہ چلے گا خدا کا انکار کیسے ہو جائے گا کہ ایک بڑھیا کو چودھری نے اس کی زمین چھین کر، کھیت چھین کر، آدھی رات کو سردی کے دن بارش ہو رہی تو اس کو گھر سے نکال دیا. اب اللہ تعالیٰ مدد کے لیے نہیں آ رہا تو بس کہہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں یا مہربان نہیں ہے. بس انکار کیسے ہوگا؟ تو انکار کے لیے دلیل چاہیے، اور ایتھیزم کے پاس کوئی دلیل خدا کے انکار کی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس خدا کے ہونے کے دلائل ہیں. آپ نے شخصیت کے مزاج کے بارے میں بات کی تھی کہ ہر بندے کا ایک مزاج اپنا ہوتا ہے، تو آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ہماری فیملی اس کو اگر بندے کو بدلنا چاہتا ہو کہ میں بدلنا چاہتا ہوں چیز، اس کا کیا طریقہ ہے؟ مزاج کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پیدائشی طور پر آپ کے اندر ہے. مثلا آپ غصے والے ہیں تو پیدائشی طور پر ہے. آپ اگر میتھمیٹکس کو جانتے ہیں تو بچپن سے ہے. اگر آپ میتھمیٹکس والی صلاحیت نہیں لے کر آئے تو مزاج اور صلاحیتیں یہ خدا کی طرف سے، اس کی وجہ سے آپ کا مزاج ایک بنتا ہے. اگر آپ نرم دل ہیں تو پیدائشی طور پر ہیں، اگر آپ شرارتی ہیں تو پیدائشی طور پر ہیں. یہ مزاج بچپن سے ہی آپ کو، یہ ماں باپ کا حصہ نہیں ہے. ماں باپ جو ٹریٹس پیدا کرتے ہیں وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے. وہ آپ کے مزاج جو بھی ہو، آپ کا نرم مزاج ہو تب بھی آپ اگر انا پیدا کرنے والا گھر ہے تو آپ کے ہاں انا پیدا ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوسرے بھائی کے مقابلے میں تھوڑی کم ہو، لیکن انا ہوگی آپ کے اندر. ٹھیک ہے، اب اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اپنی فطرت کو بیدار کریں، اور اپنے جو بھی ارد گرد لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ نقص ہے، مثلا دوسرے خاندان بتا دیتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ میں نے شکریہ بڑی مشکل سے پیدا کیا تو لیکن ہو گیا. اب میں اس کام پر بھی شکریہ کہہ لیتا ہوں جس پر شکریہ نہیں بنتا ہوتا. تو پہلے یہ مشکل تھا. تو یہ اس طرح سے ہوگا. غصہ، ہمارے ہاں غیرت بہت زیادہ ہمارے خاندان میں. بس آپ نے چھوٹی سی بات کی نہیں تو بھڑکنے اٹھنا بھی. تو میں نے صرف اتنا سوچا کہ یہ کوئی عقلی کام ہے کرنے کا. پھر اس کو غلطی لگ گئی، اس نے ایک بات کر دی ہے تو کوئی بات نہیں. پھر دین اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ میرے ثواب کا باعث بنتی ہیں. تو اگر کسی نے گالی دے دی ہے اور میں نے صبر کیا تو ثواب کا باعث بنے گی. تو ایک مذہبی جذبے سے بھی آپ چیزوں کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کتابیں، میں اصل پورا ایک سلسلہ لکھنے کا پروگرام تھا، لیکن وہ بدقسمتی سے میں اس طرح کے بجائے علمی زیادہ ہو گیا ہوں آج کل. تو وہ ٹیکسٹ بکس ہیں، کچھ علم عورت کی اور کچھ علمی کام ہیں. وگرنہ یہ 20 25 40 کے قریب کتابوں کا ایک نقشہ تھا جس کے تحت بدگمانی کیا ہے، صبر کیا ہے. یہ کتاب تقریباً مکمل ہے. شیطان کیا ہے، اسے کیسے بچیں، اللہ کیا ہیں، ان کو کیسے پہچانیں. یہ کتابیں تقریباً مکمل ہیں. اور اس طرح کے کوئی 40 کے قریب موضوعات ہیں جس پر کام میں نے کرا. وہ پوری شخصیت کو میں نے سامنے رکھ کر کام کر رہا تھا. بدگمانی کیا ہے، وہ میں نے اپنے گھر میں سب سے زیادہ جرم جو ہمارے گھرانوں میں پایا جاتا ہے وہ بدگمانی ہے. تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کو لکھی تھی لیکن انہوں نے کسی نے نہیں پڑھی. تو وہ ابھی بھی مجھ سے بدگمانی کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے وہ غلط بات لکھی ہوئی ہے اس میں. ایسے ازراہ تفنن کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ گھروں کے مسائل، ہم پاکستانی قوم، خیر ساری قوموں میں ہوتے ہوں گے لیکن میں چونکہ اسی قوم کو جانتا ہوں، تو جو ہمارے عیب ہیں، ابھی میں نے رمضان کے بھی ایک سلسلے میں ہمارے امراض کے نام سے پروگرام کیا ہیں 30. تو وہ اسی مقصد کے پہلو سے کہ وہ کیا کیا پہلو ہیں. ایک کتاب اور ہے، بددیانتی کیا ہے، اس کو کیسے، دیانتداری کیا ہے، اس کو کیسے اختیار کریں. یہ بھی کتاب میری ہے، تو اس میں بھی کافی کام ہو چکا. تو وہ یہ اس لیے کہ دیانتداری، عدل پتہ ہی نہیں ہمیں، بالکل نہیں پتہ. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے سننے والوں کو کہ میں ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تو میں وہ ایک پارک میں، مسجد تھی، میں نے اس کا دروازہ ایک پارک میں کھلتا تھا. تو نماز کے بعد اکثر نمازی اس میں واک کرنے لگ جاتے تھے. تو میں بھی اس پیچھے پیچھے. تو ایک نمازی میرے آگے آگے نا کسی کو فون کر رہے ہیں فجر کے ٹائم پہ، کہتے تم نے کام نہیں کروایا تھا، لیکن میں نے کچھ دیا دلایا تو کام ہو گیا. نمازی آدمی ہے.
ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دیا جلانا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے بددیانتی کا راستہ اختیار کیا. شعور نہیں. تو ان چیزوں کو بیدار کرنا یہ لازم ہے. چوری کر کے, نقل کر کے, ہم نے یونیورسٹی میں معذرت چاہتا ہوں پی آئی ڈی ماسٹرز اور بی ایس ایم ایس اور پی آئی ڈی کا پروگرام شروع کیا ایک نجی یونیورسٹی میں. تو وہاں طالب علم کچھ مدارس کے بھی تھے, تو انہوں نے زیادہ نقل کی. تو میں نے کہا بھی تم لوگ تو باقی جو ادھر ادھر سے آئے ہیں اسکولوں سے, ان کو تو کہتے ہیں ہمارا دین ہے ہی نقل پر مبنی. تو دوسروں سے نقل ہوتا آ رہا ہے تو ہم بھی نقل کر رہے ہیں. تو یہ مذہبی لوگوں کے ہاں بھی خرابیاں ہیں, دوسرے لوگوں کے بھی ہاں ہیں. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے, بیماریاں دور کرنی چاہیے. بدگمانی کے بارے میں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. بہت کامن ہے یہ چیز, آفیسز میں بھی, محلے داری میں بھی ہر جگہ یہ چیز. کیسے بچا جائے؟ دین اسلام کی سب سے بڑی امتیازی چیز جو ہے وہ یہ کہ یقینیات پہ کھڑے رہو. دنیا کا واحد مذہب ہے جو یقینیات کی بات کرتا ہے, توہمات کی نہیں. جب آپ یہ عادت بنا لیں, آپ میرے اکثر سوالوں کے جواب میں دیکھیں کہ بھئی ان سے میں نے پوچھا عدل کہاں سے بیان ہوئی ہے, ان سے میں نے پوچھا کہ وہ کس نے کہا ہے اسد کا تو رد البلا. تو جب آپ نے عادت بنا لیں گے نا کہ ثابت شدہ باتوں پر اپنی بات کی بنیاد رکھنی ہے, اپنے رویے کی بنیاد رکھنی ہے, تو بدگمانی فوت ہو جائے گی. ہمیں عادت ہی یہ ہے, گھروں میں بھی عادت ڈالی ہے, مذہب نے بھی یہی عادت ڈالی ہے, مسجد نے بھی یہی عادت ڈالی ہے کہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے بس بیان کرتے رہو. ہماری عادت ہی. تو ہم غیر ثابت شدہ باتوں کو مانتے رہتے ہیں, اور اپنے خیالات کو, یہ پاکستانیوں کا بڑا اعلیٰ وصف ہے کہ یہ سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں, سب سے اچھے مشورہ دینے والے ہیں. آپ بیماری کا ذکر کریں نہ کریں, بس ہلکا سا آپ کرا دیں, اس کے بعد 200 نسخے آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہترین ڈاکٹر ہوں. تو اب جب آپ نے ایک حرکت کی تو میں نے اب گمان جو میں نے کیا ہے اس کو میں نے سچائی سمجھنا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا, سچائی کیسے ہو گئی؟ اور بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں باتوں میں, اس کی حرکت میں اور آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی صورتحال ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر یقین کر کے ہم رشتے توڑ آتے ہیں, ذلیل کر دیتے ہیں دوسروں کو. تو جب تک بات صاحب قرآن میں جس نے 2 حکم دیے ہیں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم, اس چیزوں کے در پہ نہ ہوا کرو جس کا ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے. اور پھر یہ کہا کہ اگر کوئی بات تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو, اس کے بغیر اقدام نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ اقدام کر دو پھر بعد میں پچھتانا پڑے. تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. بدگمانی گناہ ہے, تو ہمیں غلط باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے دوسروں کے بارے میں, نہ خدا کے بارے میں, نہ رسول کے بارے میں, نہ ارد گرد رہنے والے لوگوں کے بارے میں. جب بات ثابت, اور یہ بات آپ کا دیکھ لینا بات ثابت نہیں کرتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے کسی کو, مثلاً ایک ادارے میں کام کرتا تھا تو میں باہر نکلا تو ایک ملازم نے فٹافٹ چیز جیب میں ڈال دی کوئی. اللہ مجھے معاف کرے, میں نے خیال کیا کہ اس نے کچھ چیز چوری کی ہے, تو میں نے اوپر اطلاع کر دی کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے. تو وہ تحقیقات شروع ہو گئی. مجھے کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اتنا سخت ہو جائے گا. اس کی جیب میں سے اپنی جو بدبودار جرابیں نکلیں اور کچھ بھی نکلا. بدقسمتی ہے. میں نے خیال کیا کہ پتہ نہیں ادارے کی کوئی چیز, اپنی طرف سے خیر خواہی کی ادارے کی, لیکن اس شخص کا میں نے کتنا نقصان کیا. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. آپ بالکل ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھ لیں, تب بھی تحقیق کیے بغیر کوئی اقدام نہ کریں. ابھی آپ کی بات کر رہے ہو, فون پہ پہلے بھی میں نے کچھ دیکھ رہا ہوں, لیکن ہمارے یہاں کی سوسائٹی میں معاشرے میں اتنا سیٹ ہو گیا, جب تک آپ کچھ دے دلائیں گا آپ کو کام نہیں ہو سکتا. ہمیں تو نیا میں رہتے ہیں تو ان چیزوں سے کافی واقع پڑ رہتا ہے کہ جیسے ہی آپ 5 چکر لگائیں 10 چکر لگائیں, آپ کو آگے بیٹھے ہوئے جو ملازمین ہیں آپ کو ذلیل کرتے رہے. لیکن وہی آپ نے کچھ یاد کی
किसी जवाब की तरफ से पॉलिटिकल रेफरेंस लिया, रेफरेंस के बगैर ये कि जेल लग गया क्या काम जो है ना आपको होता नहीं है, तो आपको प्रोसेस में क्या है सिस्टम में क्या है? तो आप सारे तालिब इल्म मिलकर इकट्ठे हों कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐलान कर दें, हर जगह लिख कर लगा दें, सारा स्टाफ ठीक हो जाएगा। हमारे एक कॉलम नवीस हैं, वो गए जापान में, तो कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट से उतरा तो मुझे दोस्त ने लिया, तो वो हर मोड़ पर एक बैनर लगा, उस पर डबल रोटी बनी हुई है। तो कहते हैं मैं जब 7-8 देख लिए बैनर, तो मैंने अपने उस मेज़बान से पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा कि ये डबल रोटी जिस कंपनी की है उसने 1 येन बढ़ा दी है कीमत इसकी, तो अब इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि हम ये नहीं ख़रीदेंगे, और पूरा जापान नहीं ख़रीदेगा। आज कल देखना कि कीमत नीचे आ जाएगी। तो मैंने कहा ये जुल्म नहीं है कंपनी वालों पे, उनको नुकसान है। कहते नहीं, ये बैनर लगा है तहकीक के बाद कि बाकी डबल रोटी में 1 येन का इजाफा नहीं होना चाहिए, आधे येन का हो सकता है। तो देखो उन्होंने आधा येन ही लिखा हुआ, आधा येन बढ़ाएं बस। तो ये हम क्या करते हैं, हम हालात के हवाले कर देते हैं अपने आप को। अच्छे लोग अपने आप को हालात के हवाले नहीं करते। तो आप लोगों को चिराग जलाना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में जल गया तो इंशाल्लाह इर्द गिर्द लोगों को भी शऊर हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ रमज़ान में फल महंगा हुआ तो लोगों ने कहा जी फल ना ख़रीदें, फल ना ख़रीदें, सस्ता हो जाए। तो कितने लोगों ने इस पर अमल किया होगा। लेकिन फल ही क्यों, गरीबों की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए कि अमीरों की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। तो ये हमारी कौम के शऊर का मसला है। मिल जाएं, मिलकर इकट्ठे हो जाएं, आवाज़ लगाएं। आज आपके पास 5 लोग हैं, कल 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हम बुराई को कबूल करके चल पड़ते हैं। सर अक्सर कहा जाता है कि ये किसी के बुरे मारते हैं उसके सामने आते हैं, इसीलिए बन गया। इसका भी कोई ये इसका इम्कान है कि किसी के बुरे अमाल की सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में देना चाहते हैं ताकि वो तौबा ताइब कर ले, ठीक हो जाए, आखिरत के लिए अपने अमल को दुरुस्त कर ले। तो ये इम्कान है इस बात का। नहीं, कुछ पता नहीं चलता आपका। अगर आप आखिरत के लिए जी रहे हैं तो हर मुसीबत को इसी मानी में लेंगे, हर मुसीबत कि कहीं मेरे किसी गुनाह की सज़ा तो नहीं है। मैं आपको अपना वाक़या सुनाता हूँ। एक ज़माने में साइकिल पे मैं सुल्तानपुरा से माल टाउन आता था अलमौरद में पढ़ने के लिए। तो मैं साइकिल बड़ी अच्छी चला रहा था फ़िरोज़पुर रोड पे। वो गाड़ियों की देर हो रही थी, मैं बीच में से निकूल के पहुँच रहा था। ऐसे ही ख्याल आया कि बड़ी अच्छी साइकिल चलाने लग गया हूँ। आगे इतना सा रोड आया, उस पर चढ़ा और मैं गिर गया। अल्लाह ताला ने फ़ौरन बता दिया। तो मैंने कहा या अल्लाह, तो ये बाज़-औक़ात अल्लाह ताला इस तरह पकड़ लेता है, बाज़-औक़ात नहीं पकड़ता। तो ये आदमी को ख़ुद सोचना चाहिए कि क्या मामला है, कैसे हो गया। तो हर आजमाइश को दोनों पहलुओं से देखना चाहिए कि सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या मेरे किसी गुनाह की वजह से आई है। मैंने इसमें बयान किया इस नुक्ते को। ये जो स्कीम है कि जो कुछ हमारे साथ होता है वो अल्लाह की तरफ से होकर और होकर रहेगा और उसमें कोई खैर का पैदा नहीं। ये चीज़ है। दूसरा ये कि ये इंतखाब भी अल्लाह का है, गुर्बत के लिए, हमारत के लिए, इज़्ज़त और शर्फ के लिए या कमी कमीन के लिए, ये अल्लाह ताला की सिलेक्शन। तो इसमें इंसान का जो इख्तियार है, जो उसकी स्ट्रगल है, जो उसकी सलाहियत है, उसकी गुंजाइश तो बहुत कम हो जाती है। और अगर ये वाकई अल्लाह का सिलेक्शन है तो फिर शायद स्ट्रगल भी नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है, आपने तकदीर को छेड़ने की कोशिश की है। देखिए, अच्छा, तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो देखिए, बात यह है कि जो समझिए कि अच्छे बुरे हालात, अच्छे बुरे वाक़यात ये तकदीर है। मेरा रवैया उसमें वो मेरा इम्तिहान है। तो अगर मेरा रवैया ठीक है तो अच्छे बुरे हालात में मैं कामयाब हो गया। अगर मेरा रवैया ठीक नहीं है तो मैं नाकाम हो गया। तो मैं रवैये में पूरी तरह आज़ाद हूँ। बस करना मुझे कुछ नहीं है, सिर्फ़ रवैया ही अच्छा रखना है। तो मेरे ऊपर आजमाइश आ गई है तो मैं बुरा इंसान नहीं बना, बुरे रवैये इख्तियार नहीं किए, बुरा
موقف اختیار نہیں کیا، بس کامیاب ہو گیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہوتے رہنا ہے، اس کو میں نہیں روک سکتا، نہ وہ میری نیکی بدی کے ساتھ جڑا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر نیک ہوتا تو ارب پتی ہوتا یا نیک ہوتا تو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوتا، ایسا نہیں۔ نہ میں بد ہونے سے میری کوئی محرومی ہوتی کہ اگر میں برا ہوتا تو بھوکا مر رہا ہوتا، نہیں۔ تو جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہے۔ میں اس میں صرف اتنا ہے کہ ادھر ہوا کا تھپیڑا آیا تو میں نے کیا کیا، ادھر ہوا کا تھپیڑا آیا تو میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اس میں پوری طرح آزاد ہوں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے رویے کے اعتبار سے۔ اب وہ رویے کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو مثلا میں نے معافی مانگنے نکل پڑا، اب بھائی کے میں نے غلطی کی تھی بھائی کے ساتھ، معافی مانگنے نکل پڑا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا راستے میں، تو بس میری معافی ہو گئی، میرا رویہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ معافی مکمل ہوتی ہے کہ نہیں، بھائی میرا معاف کرتا ہے کہ نہیں، میری طرف سے بات مکمل ہو گئی، میں نے اپنی طرف سے کام کر دیا ہے، بس میں اس میں آزاد ہوں۔ جہاں میں آزاد نہیں ہوں وہاں میرا امتحان بھی نہیں۔ بس میں اپنی شکل میں آزاد نہیں ہوں، اپنے رزق میں آزاد نہیں ہوں، اپنے ملک کہاں پیدا ہونا ہے اس میں آزاد نہیں ہوں، کل میں کہاں چلا جاؤں گا میں اس میں آزاد نہیں ہوں۔ تو اس میں میرا امتحان بھی نہیں۔ جہاں میں آزاد ہوں وہاں میرا امتحان ہے، اسی کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تمہیں کامیابی ملے گی، یہ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو بس وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، کوشش میری کرنی ہے بس۔ تو باقی عمل ہو جائے نہ ہو اس میں میں آزاد نہیں ہوں، کوشش میں آزاد ہوں۔